بسم اللہ الرحمن الرحیم. میٹ پاکستان کی ایک اور پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. اور آج ہمارا جو تھوڑا سا ایک نقشہ ہے وہ یہاں کا بدلا ہوا ہے، اور آپ کو یہ محسوس ہوگا دیکھ کے کہ ہم اپنے اسٹوڈیو میں نہیں ہیں. اس کا ریزن یہ ہے کہ آج پوڈ کاسٹ میں جو ہمارے مہمان ہیں ان کے لیے ہمیں یہاں پر آنا پڑا، اور ہم شکر گزار ہیں ان کے کہ انہوں نے ہمیں یہاں پر بلایا بھی، ہم آئے. اور یہ جی بڑی ایک زبردست جگہ ہے لاہور میں، اور اس کو کہتے ہیں منصورہ. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے، تو جماعت اسلامی کا مرکز ہے منصورہ ہیڈ کوارٹر، وہاں پر میں موجود ہوں. اور میرے ساتھ ہیں جماعت اسلامی کے 5ویں امیر سینیٹر سراج الحق صاحب. السلام علیکم سراج صاحب. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا احسان ہے. میں جب انٹر ہوا ہوں نا، مجھے ہر چیز یہاں پر اسلامی ہی نظر آئی ہے، یعنی کہ انٹری سے لے کے اور پھر یہاں آنے تک. ایون میں نے چائے پی تو مجھے بتایا یہ اسلامی چائے ہے. میں ایک دم چونکا، یہ کون سی چائے ہوتی ہے؟ تو میں نے کہا کہ ایک انگلش ٹی ہوتی ہے نا، تو یہ اسلامی چائے ہے. میرا تو خیال ہے کہ ہر چیز اسلامی ہے جب تک آپ خود اس کو غیر اسلامی نہ بنا لیں. یعنی زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان بنا دی ہے اور تنگ نہیں ہے. یہ تو ویسے ہم نے اس کو محدود کیا ہے. تو زندگی بہت وسیع ہے، اور جتنا زندگی وسیع ہے اتنا اللہ کا دین اسلام بھی وسیع ہے. تو ایک تو میں کلیئر کر لوں، میں سابق سینیٹر ہوں، اس وقت سینیٹر نہیں. سر ہم تو دیکھیں نا، جس طرح امریکہ کے پریزیڈنٹ کو ہمیشہ تا حیات پریزیڈنٹ کہتے ہیں نا، تو یہ بھی ایک عزت دینے کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو کہیں کہ وہ ظاہر سینیٹرشپ جو ہوتی ہے. تو میں نے عزت کے لیے بہت شکریہ، لیکن اس کے ساتھ پھر ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اگر آپ سابق ہیں تو ذمہ داریوں کا بوجھ پھر نہیں ہے. آپ بری ذمہ ہونا چاہ رہے ہیں ذمہ داری؟ نہیں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آج سینٹ کی کارروائی کوئی ہو اور آپ مجھ سے پوچھے کہ آج آپ نے کیا تو اس لیے علم تو ہونا چاہیے. جس طرح آج کا امریکی صدر ذمہ دار نہیں ہے، جو کچھ بائیڈن کر رہا ہے تو اوباما تو ذمہ دار نہیں ہے، بش تو ذمہ دار نہیں ہے. تو اس لیے میں نے کلیئر کیا. اچھا، آپ نے کیونکہ زندگی کا ذکر کیا نا، تو ہم پوڈ کاسٹ میں زندگی کے ہی مطلب یعنی کہ جو ایک سمجھ لیں کہ مختلف رموز ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں. زندگی کا آغاز، پھر ظاہر ہے جو ایک آپ کا ایک بچپنا گزرا. والد صاحب بھی آپ کے مدرسے کے محتمم تھے. تو سراج صاحب کیا مطلب یعنی کہ جو گھر میں جب انسان ہوش سنبھالتا ہے تو کیسا ماحول دیکھا، کیا تھا؟ ظاہر ہے ایک ایسا علاقہ جہاں سے وہاں آپ دوبارہ مطلب جانے کا اتفاق ہوتا ہے گاہے بگاہے، یا سارا ٹائم ادھر ہی گزار دیتے ہیں آپ؟ میں جاتا ہوں اپنے علاقے کا، اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھتا ہوں. غمی شادی میں شریک ہوتا ہوں. لوگ بیمار ہوتے ہیں، بیمار پرسی کرتا ہوں، شادی پہ مبارکباد دیتا ہوں. اگر خود نہیں جا سکتا ہوں پھر ٹیلی فون کرتا ہوں. لیکن 24 گھنٹے ہمارا ایک ریہرسل ہے، یہ تو جاری رہتا ہے. اور ایک پولیٹیکل ورکر کا اپنے عوام کے ساتھ رابطہ ویسے ہی ہوتا ہے جس طرح ایک مچھلی کا پانی کے ساتھ ہے. تو جب وہ عوام سے جدا ہوتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مر گیا، سیاسی موت اس کو واقع ہو گئی. اس لیے اگر ایک حقیقی پولیٹیکل ورکر ہے جن کو زندگی ملی ہے عوام کے ساتھ رابطے کی وجہ سے، تو یہی اس کا خوراک ہے، یہی اس کا خوشبو ہے، یہی اس کا اڑنا، یہی اس کا بچھونا. اور یہ کسی پارٹ ٹائم کام بھی نہیں ہے. ممکن ہے آپ اپنی ضرورت کے خاطر آدھی رات نہ اٹھے، لیکن اگر آپ کا ووٹر، آپ کا کارکن آپ کو کال کرتا ہے تو آپ کو 2 بجے بھی جاگ کر اس کو رسپانس دینا پڑتا ہے. جو میں نے آپ سے پوچھا کہ جب ظاہر والد صاحب، یہ پہلی یونیورسٹی ہوتی ہے نا، والدہ والد انسان سیکھتا ہے دیکھتا ہے، تو کیسا ماحول تھا؟ آپ نے اسی دوران میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ نہیں میں نے جو ہے نا وہ کچھ اسی ڈگر پہ چلنا ہے، یا میں نے آگے چل کے جو ہے نا وہ کچھ جو ماحول مجھے ملا ہے سیاسی طرف جانے کا کیسے خیال آیا، کیوں آیا؟ یا پھر یہ کہ ایجوکیشن میں ہی رہنے کا تھا کہ نہیں جی میں نے ایجوکیشن میں ہی رہنا ہے؟ ویسے میں نے جو بچپن دیکھا ہے، صحیح بات یہ ہے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. ایک تو خیر میرے والد صاحب چونکہ ایک دارالعلوم میں مدرس تھے، اس کی وجہ سے وہ گھر پر نہیں ہوتے تھے.
اور ہمارا 2 کمروں پر مشتمل جو گھر تھا تو اس میں ہم بھی رہتے تھے، ہمارے ساتھ گائے بھی اور استبل بھی اسی میں ہوتا تھا. اور یہ میرزو جو گاؤں ہے غالباً یہ اس کی آپ وہاں میرا یوسی مسکینی اور گاؤں کا نام ہے کاکس. کاکس. اب تو میں سمر باغ میں رہتا ہوں، لیکن جہاں میری بچپن گزری ہے مجھے یاد ہے کہ ہم موسم سرما کے آنے سے قبل کافی زیادہ خوراک، خاص کر آلو جلانے کے لیے لکڑیاں یہ جمع کرتے تھے. اب سوال یہ ہے کہ ہم یہ آلو رکھتے کہاں تھے؟ تو میری والدہ نے بالکل دروازے کے قریب ایک گڑھا کودا تھا. اچھا. اس گڑھے میں وہ آلو رکھتے تھے، اس کے اوپر ایک ڈھکنا رکھتے تھے، اور پھر سرما چونکہ وہاں برف بھی ہوتی تھی اور شدید سردی کا وہ ہوتا تھا موسم، تو اس سے آرام کے ساتھ. کل اتفاقاً میں جہاز میں تھا، کراچی سے آ رہا تھا، تو آج کل یہ جو کچھ جہاز ایسے ہیں جس میں یہ آلو پر مشتمل زیادہ چیزیں ملتی ہیں، تو مجھے اپنی والدہ کے ہاتھوں کا وہ آلو یاد آیا. اچھا. کہ کس طرح وہ اس گڑھے سے، کنویں سے نکال کر بڑے اہتمام کے ساتھ، اس لیے کہ وہ بہت زیادہ قیمتی ہوتے تھے ایک تو سردی میں. تو میں یہ عرض کروں کہ اس طرح ہمارے ایک ہی کمرے میں ہمارے ساتھ گائیں بھی ہوتی تھی، جس کا آج آپ تصور نہیں کر سکتے تھے. اور میں جب میٹرک کے لیے تیاری کرتا تھا اور لالٹین کے روشنی میں ہم پڑھنے کی کوشش کرتے تھے، تو اتفاقاً ان دنوں ہمارے گائے نے بچہ بھی جنا تھا. ماشاء اللہ. ہاں جی. تو ساری رات وہ شور کرتے تھے. تو میں نے والدہ سے کہا کہ یہ فزکس، یہ کیمسٹری اور یہ میتھس، اور اس طرف آپ کے گائیں اور اس کے بچھڑی کے شور شرابہ، یہ دونوں کیسے چلیں گے؟ بایولوجی بھی ساتھ چل رہی تھی نا. جی ہاں. تو میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ چونکہ ایک دیہاتی ماحول تھا، میرا گھر پاک افغان بارڈر پر ہے، اور تقریباً 30-35-40 منٹ کے فاصلے پر افغان بارڈر تک ہم پہنچ جاتے ہیں. تو حقیقی معنوں میں ایک دیہاتی ماحول ہوتا ہے، اس میں مجھے پلنے کا، پڑھنے کا اور آگے بڑھنے کا موقع ملا ہے. ہمیں یاد ہے ہم رمضان میں، یعنی مسجد ہمارے گھر سے کافی دور تھی. اچھا. تقریباً کوئی 25-30 منٹ کے فاصلے پہ. اگر آپ جلدی جائیں تو ہمارے جو بزرگ ہوتے تھے وہ عصر کے وقت جاتے تھے، پھر عصر، مغرب اور عشاء وہ نماز ادھر ہی ادا کر کے پھر عشاء کے بعد واپس آتے تھے. تو رمضان میں ہم بچے یعنی گھر کا کھانا لے کر مسجد تک لے جاتے تھے، اور پورا گاؤں کے لوگ ایک ہی دسترخوان بچھا کر وہاں افطاری بھی کرتے تھے، کھانا بھی کھاتے تھے. اور ان دنوں یہ گلاس وغیرہ تو زیادہ نہیں ہوتے تھے، یعنی ایک لوٹا میں لسی ہم لے جاتے تھے، اور اسی ایک لوٹے پر پورا گاؤں بزرگ نوجوان بیٹھ کر اسی سے استفادہ کرتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیچرل لائف، ایک دیہاتی لائف، ایک محبتوں کا، اور ایک ایسا یادگار ہے کہ آج بھی جب ہم خواب دیکھتے ہیں تو اس خواب میں جہاز اور یہ موٹر وغیرہ نہیں ہوتا ہے، وہی پرانا دیہاتی کلچر وہ ہمارے حافظے میں اسی طرح ثبت ہے. یہی وجہ ہے کہ جب میں اندرونی سندھ جاتا ہوں، بلوچستان جاتا ہوں، جنوبی پنجاب جاتا ہوں، کشمیر یا دور دراز گلگت بلتستان جاتا ہوں، اور دیہاتی بھائیوں سے ملتا ہوں، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے ملتا ہوں، تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. ایک تو شہر کی زندگی برا نہ مانیے، ایک بے رنگ بھی بو بھی ذائقہ زندگی ہے، اور اسی طرح دیہات کی زندگی میں خلوص، محبت، بھائی چارہ اور مہمان نوازی اور قناعت کی زندگی ہے.
ابھی بھی بہت ایسے علاقے ہیں, ابھی بھی زندگی وہاں تو شاید ویسی کی ویسی ہو, تھوڑی بہت ظاہر تبدیل جو ہے نا وہ ہو گئی ہو, لیکن بہت سے علاقے ہیں. اور غربت کا جو عالم ہے اس وقت اگر ہم دیکھیں تو وہ جو دور تھا, مطلب اس میں آپ کو لگتا ہے کہ کم میں بھی خوش ہوتے تھے؟ یہ نہیں تھا نفسہ نفسی کا دور کہ نہیں جی میں نے یہ والا جو ہے نا وہ کام کرنا ہے, آج کل تو یہ نا میں نے اس کے پاس یہ موبائل ہے تو میں نے یہ موبائل خریدنا ہے, وہ چکر ہی نہیں ہے کوئی. ایک دوسرے سے جو آپ نے کہا کہ محبت ہے, کوئی گھر آ گیا مہمان. آج بھی بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر ابھی میری بات ہو رہی تھی, ہمارے ایک رپورٹر ہیں بلوچستان کے, وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں بہت سے ابھی علاقے ایسے ہیں جہاں اگر کوئی جائے اور وہاں ہوٹل یا کہیں کوئی وہ ہے, ابل تو ہے نہیں, اور جائے تو لوگ برا مانتے ہیں کہ ہمارا گھر ہے تو آپ کیوں ہوٹل میں رکے جا کے. اصل میں خیر یہ تو ہوٹل تو نہیں ہے, سڑک نہیں تھی, بجلی نہیں تھی, ہوٹل کہاں سے آیا. لیکن جب 4-5 سے زیادہ مہمان آتے تھے تو پھر ہمارے ڈیوٹی لگتی تھی کہ اب اڑوس پڑوس میں جا کر چارپائیاں بھی لانا, اس لیے کہ ایک بیٹھک میں 4-5 چارپائیاں ہوتی تھیں. جب اس سے زیادہ مہمان آتے تھے پھر اس کے لیے بستر بھی ساتھ لانا. اور بڑے محبت سے گاؤں کے سب لوگ صبح اپنے اپنے گھر سے چائنک میں چائے ڈال کر, پراٹھے ساتھ لا کر اور ابلے ہوئے انڈے ساتھ رکھ کر ایک خوبصورت رومال اس پر ڈالا ہوا وہ مہمان کے سامنے پیش کرتے تھے. تو پھر مہمان بھی جانا نہیں چاہتا تھا, اس لیے ایک دن 2 دن 3 دن ٹھہرنا یہ کوئی اچنبھی کی بات نہیں تھی. اس لیے کہ اگر میزبان کے ماتھے پر مسکراہٹ ہو, خوش آمدید ہو, استقبال ہو, خوشیاں ہوں, تو پھر مہمان بھی اس کا خیال رکھتے تھے اور جتنا وہ چاہتے تھے ادھر وہ رہتے تھے. تو میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو بھی بہترین تربیت کے لیے مکہ کے شہر کی بجائے ایک دیہات میں اس کا بندوبست کیا, اور ایک دیہاتی ماں جس کا نام حلیمہ ہے, بی بی حلیمہ, تو ان کا دودھ, ورنہ خواتین تو بہت زیادہ تھیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک دیہاتی ماں اس کی پرورش اور تربیت کے لیے منتخب کیا. تو یہ جو دیہاتی لائف ہے نا جی, یہ فطرت کے قریب لائف ہے. اب ظاہر ہے اس کو آپ تو ظاہر یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کو مس انسان کر سکتا ہے واپس ادھر, تو ایک مشکل کام ہے. تعلیم کا سلسلہ پھر یہاں اس ایسے ماحول میں جہاں پر لالٹین میں پڑھتے ہوں, تو ایجوکیشن تعلیم یہ کتنا مشکل ہوتا تھا اس وقت؟ خیر اسکول تو ہم سے کافی دور تھا, اور یہ تقریباً ہم صبح فجر کے بعد روانہ ہو جاتے تھے اور اسمبلی تک کے وقت تک پہنچ جاتے تھے. اور پھر چھٹی کے بعد کتنی دیر لگتی تھی اندازاً؟ یعنی تو ظاہر ہم چھوٹے بچے تھے, مل کر جاتے تھے, گپ شپ بھی لگاتے تھے. اور اس طرح اگر آپ 4-5 کلومیٹر آپ کو روز جانا پڑے تو پھر تو خیر ہمارا ایک روٹین بن گیا. لیکن کافی اسکول دور تھا, پرائمری بھی, پھر مڈل بھی, اور پھر ہائی اسکول تو اور بھی دور تھا. وہ تو تقریباً 10-11 کلومیٹر دور پڑتا ہے. لیکن بہرحال میرے والد صاحب نے بھی یعنی اس دیہاتی ماحول سے نکل کر ہندوستان کا سفر کیا, اور دارالعلوم دیوبند میں وہ داخل ہو گئے, اور وہاں انہوں نے پڑھا. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پھر ہمیں بھی یعنی ہماری تعلیم پر اس نے فوکس کیا, توجہ دی. غربت میں اور تکلیف کی حالت میں بھی اس نے ہمیں پڑھایا. تو یہ میرے خیال میں ہمارے والد کا, اور اس سے بھی زیادہ ہماری والدہ جس نے خود کہیں اسکول میں تو نہیں پڑھا تھا, اپنے والد صاحب سے قرآن کریم اور پشتو میں کچھ چیزیں تو ضرور پڑھی تھی. ایک مشہور کتاب ہے رشید البیان, اردو میں شاید اس کا ترجمہ ہے. اس طرح ایک اور کتاب ہے بہشت زیور, یہ ہمارے ہاں لوگ بہت زیادہ پڑھتے ہیں. لیکن بہرحال بہت دور دراز تھا, اسکول دور تھا ہم سے, لیکن جانا تو پڑتا تھا. گپ شپ آپ نے کہا کرتے تھے, تو صرف گپ شپ ہوتی تھی یا کوئی شرارتیں بھی ہوتی تھیں؟ کیونکہ ظاہر ہے بچپنا ہے اور لڑکپن بھی اس میں آتا ہے, تو اس میں بچپن میں تھے شرارتی یا نہیں, وہ ہمیشہ سے ایسے ہی مطلب آپ سیریس اور بردبار؟
ویسے مسکراہٹ سے لگ نہیں رہا آپ کی. بچپن شرارت ایسی چیز ہے نا جو آدمی 70 سال کی عمر میں بھی کرتا ہے. اس کا انداز تبدیل ہوتا ہے, لیکن یہ ہنسی مذاق, شرارت کرنا, گپ شپ لگانا یہ انسان کی فطرت میں ہے. تو جو بچہ شرارت نہیں کرتا ہے وہ اب نارمل ہوتا ہے. اس لیے بچہ پیدا ہوتی ہی اگر رو پڑے اس کا مطلب ہے کہ وہ زندگی کی علامت, یعنی وہ ایک صحیح حالت میں. بالکل. اگر پیدائش کے بعد وہ نہیں روتا ہے تو آپ نے فوراً اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی اب نارملٹی ہے بچے میں. اسی طرح شرارت ہے, اور جو بچے جتنا زیادہ شرارت کرتا ہے اسے نفرت نہیں کرنا چاہیے, اتنا وہ باصلاحیت بھی ہوتا ہے. تو کوئی بچپن کی کوئی ایسی شرارت یاد ہے کہ جس سے کبھی آپ کو لگا ہو کہ نہیں یار یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا تھوڑا سا, یا نہیں بڑا سوچ سمجھ کے؟ میرے بہت ہی پیارے بھائی, ویسے ایک تو اپنے کوتاہیوں کو نہیں بیان کرنا چاہیے. ہاں جی, لیکن بچہ کیا شرارت کرتا ہے, پینسل سے اپنے کاپی میں سوراخی کرتا ہے. اس کو یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ وہ آپ کے والد نے, آپ کے بزرگ نے کتنے مشکل سے پیسہ کما کر آپ کے لیے کتاب خریدی ہے, ایک کاپی خریدی ہے. لیکن اگر, اور یہ میں ویسے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب بھی استاد بچے کو ہوم ورک نہیں دیتا ہے پھر وہ یہی کرتا ہے کہ اپنے پینسل سے اپنی کتاب میں سوراخی کرتا ہے. اس لیے بچے کو مصروف رکھنا چاہیے, ورنہ پھر وہ اپنے لیے خود ہی کام ڈھونڈتا ہے. نہیں, ہمارے تو جو ہم نے پڑھا تھا تو وہ تو تھم پن رکھ دیا کرتے تھے نیچے. اب آپ اس پہ بیٹھے ہو, آپ اندازہ کر لیں کہ وہ تو شرارت سے بھی آگے کا ایک لیول ہے. تکلیف مقصد یعنی کہ کبھی نہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی شرارت نہیں کی جس سے کبھی کسی دوسرے بچے لڑکے کو کوئی تکلیف ہوئی ہو یا کچھ ہوا؟ نہیں, میرے خیال میں مجھے یہ تو کم یاد نہیں ہے کہ میں نے کبھی لڑائی کی ہو. لیکن شرارتیں کرنا یہ بچپن کا ایک ناگزیر کام ہے. اگر آپ شرارت نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پتھر کی طرح خاموش چیز ہے. اچھا, وہاں سے ظاہر ہے پھر نکلے, آگے بڑھے, آپ پشاور آئے, یعنی کہ وہاں پر آپ نے تعلیم حاصل کی, پھر اس کے بعد لاہور جو ہے وہ یہاں پر آ گئے پنجاب یونیورسٹی میں. تو یہ جو سفر تھا اس کو جب آپ پیچھے لے کے جاتے ہیں تو اس میں وہ کہتے ہیں نا کہ ایک انیشیٹو ہوتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے, اور وہ کہیں نہ کہیں سے آپ کو پش ملتی ہے. ظاہر ہے ہو سکتا ہے آپ کے والد نے کہا ہو کہ نہیں یار یہ نہیں کر سکتا, اس کو باہر نہ بھیجو, یہ نہیں کر سکتا, چلو ٹھیک ہے اس سے پھر یہ ادھر چلا جائیے, یا نہیں آپ کا اس میں سارا وہ تھا کہ جو فیصلہ کیا آپ نے کیا کہ اب میں نے یہ کرنا ہے. ہوتا تو نہیں ویسے وہاں پہ. دیکھیے, اسکول کے زمانے میں پرائمری اسکول شب قدر چارسدہ میں, پرائمری اسکول کاکس میرا اپنا گاؤں, پرائمری اسکول مسکینی, پھر اس کے بعد مڈل اسکول مایار, پھر اس کے بعد ہائی اسکول حاجی آباد, پھر اس کے بعد ہائی اسکول ملاکن ایجنسی ملاکن ضلع تانا, پھر اس کے بعد گورنمنٹ ہائی اسکول تیمرگرہ, پھر اس کے بعد ہائی اسکول خال, پھر اس کے بعد ہائی اسکول میدان لاڑقلعہ. تو اس طرح تقریباً 8-9 اسکولوں سے میں فارغ شدہ ہوں. مسئلہ کیا تھا, آپ ایک سے دوسرے اسکول کے نکال دیتے تھے, کیا کر رہے تھے مطلب, یا خود پسند نہیں آتا تھا اسکول کے, اچھا نہیں لگ رہا؟ یہ جو ابتدائی 4-5 نام میں نے لیے ہیں یہ تو اس لیے مجھے چینج کرنے پڑے, تبدیل کرنے پڑے کہ والد صاحب کی ملازمت کی وجہ سے. لیکن میں 8ویں کلاس میں آیا اسلامی جی میں طلبہ میں. جب میں نے امتحان دیا تو میں اسلامی جی میں طلبہ میں داخل ہو گیا اور مولانا مودودی کو پڑھنا شروع کیا. تو پھر تنظیم نے کہا کہ اب آپ یہاں سے سرٹیفکیٹ اٹھا کر ضلع دیر کے بجائے ملاکن آ جائے, تانا ایک جگہ ہے, وہاں میں نے داخلہ لیا. وہاں 5-6 مہینے ہم نے تنظیم بنائی, کام شروع کیا, دوست بنائے. تو پھر ہماری تنظیم نے فیصلہ کیا کہ یہاں سے سرٹیفکیٹ اٹھا کر آپ گورنمنٹ ہائی اسکول تیمرگرہ جائیں. وہاں 4-5 مہینے میں نے لگائے, وہاں تنظیم بنائی. اس کے بعد میری تنظیم نے فیصلہ کیا کہ اب آپ ہائی اسکول خال جائیں. اچھا, وہاں پھر ہم نے 3-4 مہینے کام کیا, پھر کہا کہ اب اس کو بھی چھوڑ کر ہائی اسکول لال قلعہ جائیں. تو اس لیے اپنی تنظیم کے کہنے پر
میں نے تقریباً یہ 4-5 اسکول تبدیل کیے اور بڑی خوشی سے ایک اسکول سرٹیفکیٹ اٹھا کر میں دوسرے اسکول جاتا تھا اپنی تنظیم کے خاطر اور اپنی دعوت کے خاطر. یعنی بڑی ارلی ایج میں آپ نے جو ہے وہ پھر فیصلہ کر لیا تھا کہ جی ظاہر ہے فیوچر تو پھر یہی تھا اس کا. مودودی صاحب کا آپ نے ذکر کیا ہے, آپ مقصد ظاہر جماعت اسلامی جو ہے وہ جو ہم نے دیکھا ہے ابھی تک موروثیت پر تو بالکل یقین نہیں رکھتی, لیکن مودودیت پر مکمل یقین ہے. اصل میں مودودیت نہ کوئی مسلک ہے نہ کوئی مذہب ہے. میں نے اصطلاح کی اس سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ خود ایک ایسے مفکر ہے, اسکالر ہے, دینی رہنما ہے جس نے ہماری تربیت کی اور ہمیں ایک منزل دیا, ہمیں ایک نصب العین دیا, ہمیں ایک اعلیٰ مقصد سے آشنا کیا. تو اسکول کے زمانے میں ایک طرف ہم نے نسیم حجازی کے ناول پڑھے, یہ آخری چٹان, بالکل معظم علی وغیرہ وغیرہ, اور دوسرے طرف ہم نے سید مودودی کو پڑھا. تو ہر وقت ہمارے ذہن میں یہی تصور ہوتا تھا کہ اقبال کا شاہین کیسے بننا ہے, اور جس کا تصور نسیم حجازی نے بہت دیا ہے. اور پھر اسلامی انقلاب کا, اسلامی نظام کا, پھر خلافت کا. تو یہ وہ تصورات تھے جس نے ہماری دل میں جگہ بنا لی, اور جگہ بنانے کے بعد پھر ہم نے طے کیا کہ اپنی بقیہ زندگی اسی اسلامی انقلاب کے خاطر گزارنا ہے. پھر سید مودودی کا یہ بھی تھا کہ ایک آدمی اگر دین کا کام کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اسکول چھوڑے, کالج چھوڑے, مدرسہ چھوڑے, پڑھنا چھوڑے, بلکہ اچھا ڈاکٹر بن جائے, اچھا انجینئر بن جائے, اچھا پروفیسر بن جائے, اچھا اسکالر بن جائے. تو مولانا نے ہمیں یعنی چاند کی بجائے چاند سے بھی آگے مریخ کی طرف جانے کا حکم دیا. مولانا سے ویسے خود میں ملا نہیں ہوں, میں نے صرف ان کی کتابیں پڑھی ہیں, لیکن بہرحال ان کے ہر لفظ میں ایک زندگی, ایک حرارت, ایک جذبہ ہے جس کی بنیاد پر ہم اسکول میں ہوتے ہوئے یعنی سوڈان کے بارے میں جانتے تھے, مصر کے بارے میں جانتے تھے, افغانستان کے بارے میں جانتے تھے, دنیا میں جو انقلابات آئے ان کے بارے میں جانتے تھے, ہم خلافت کے بارے میں جانتے تھے. تو آج میں اور آپ جو ڈسکشن کرتے ہیں نا جی, یہ ڈسکشن ہم نے 8ویں اور 9th اور 10th میں شروع کیا کہ بھئی نظام کیسے بدلے گا, معاشی نظام, سیاسی نظام, تعلیمی نظام, انسان کا سماج کیسے بدلے گا, انصاف کا نظام کیسے بدلے گا, انصاف کا نظام. اس کے مقابلے میں جمعیت نے ہمیں کمیونزم کے بارے میں بھی پڑھایا, سوشلزم کے بارے میں بھی پڑھایا, سرمایہ دارانہ نظام کے بارے میں بھی پڑھایا. تو ہمیں کوئی ایسا طالب علم نہیں بنایا جو صرف نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ اور مسجد کی حد تک بات کرتا ہے. ہمیں دنیا کو لیڈ کرنے کا ایک گر سکھایا کہ آپ نے انسانیت کا امام بننا ہے, اس لیے کہ امتی ہونے کے ناطے آپ نے دوسروں کو پیچھے نہیں جانا ہے, آپ نے پوری انسانیت کو ایک کنبہ سمجھ کر اس کو لیڈ کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ احسان ہے سید مودودی کا مجھ پر بھی, نئی نسل پر بھی. اس میں افغانستان کا طالب علم, مصر کا طالب علم, سوڈان کا طالب علم, بلکہ اب تم مولانا کے فالوورز جو ہے یا اس مشن کے جو علمبردار ہے, دنیا کے ہر جگہ میں آپ کو ملے گی. اچھا, جب آغاز ہوا تھا تو اس وقت جماعت اسلامی تقسیم ہند کی مخالف تھی نا, تو آپ کو لگتا ہے کہ تقسیم ہند ہو جانے کے بعد جو ظاہر ہے جس کو مولانا نے جو ان کا جو ایک ویژن تھا, اس سے امہ کا جو ایک کانسیپٹ تھا وہ ڈسٹرب ہوا ہے تھوڑا یا نہیں؟ ایک تو یہ بات 100% غلط ہے کہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کی مخالفت کی. مولانا کا موقف یہی تھا کہ پاکستان کو ایک اسلامی پاکستان بنانے کے لیے ایک ایسی جماعت ناگزیر ہے جس میں قیادت خود اپنے عمل اندر اور باہر اور اپنے نالج کے, علم کے اعتبار سے ایک مسلمان ہو. ایسی جماعت ہونی چاہیے, ایک آدمی نہیں, ایک پوری ٹیم ایسے ہونی چاہیے. اور مولانا کا کنسیپٹ یہی تھا کہ اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ جو ٹیم ہے یہ کام نہیں کر سکے گا. اس لیے قائد اعظم محمد علی جناح کے نام مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے
جو آدمی بھیجا تھا اور جو خط بھیجا تھا، اس کے جواب میں قائد اعظم نے فرمایا کہ چلے میں ایک گھر بنا رہا ہوں اور آپ اس گھر کو چلانے کے لیے لوگوں کو تیار کریں۔ تو اگر آپ کو یاد ہو، سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے 5 یا 6 تقاریر قائد اعظم محمد علی جناح کی موجودگی میں، یعنی اس کے حیات میں، ریڈیو پاکستان پر کی، جس میں یہی بات، کتاب جو ہے کہ اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے۔ تو اگر مولانا مودودی پاکستان کے مخالف ہوتے تو پھر کیوں قائد اعظم نے ان کو دعوت دی کہ آؤ تقریر کر لے ریڈیو پاکستان پر اور لوگوں کو بتائیں کہ اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے۔ لیکن ایک انڈرسٹینڈنگ تھا۔ اور میں یہ بتاؤں کہ مولانا مودودی نے یہ پورا کام علامہ اقبال کے ایک خط کی روشنی میں شروع کیا تھا۔ تو سید مودودی، علامہ اقبال اور قائد اعظم کا مشن آپ یوں سمجھے کہ بالکل ایک تھا۔ ایک گھر بنانا چاہتے تھے اور دوسرا اس گھر کو چلانے کے لیے کارکن اور قیادت تیار کرنا چاہتے تھے۔ تو جو وہ اس وقت کی جماعت اسلامی تھی 41 میں، ظاہر ہے میرا خیال ہے جب قائم ہوئی تھی، تو آج کی اور اس وقت کی جماعت اسلامی میں، مودودی صاحب کی جماعت اسلامی تھی، اس میں اب کوئی فرق ہے یا نہیں؟ بالکل وہی انہی کو فالو کر رہے ہیں؟ وہی نصف العین ہے اور وہی طریقہ کار ہے، اور اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، فرد کی طرف نہیں بلانا۔ تو سید مودودی نے بھی مجھے اپنا غلام نہیں بنایا، مجھے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا درس دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی مرثیت نہیں ہے۔ اگر سید مودودی ہمیں اپنا بناتے کہ بس آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، میرے بعد میرے بیٹوں کا ساتھ، تو ہمیں اپنے گھر کا چوکیدار نہیں بنایا، ہمیں بنایا ایک نظریے کا چوکیدار، ایک فکر کا چوکیدار۔ اس نظریے میں جو ہے وہ خواتین کا رول کیا ہے اگر ہم جماعت اسلامی کی بات کریں؟ میرے بھائی، خواتین کے بغیر تو یہ دنیا نامکمل ہے۔ اب پہلے انسان کو دیکھے، آدم، اس کے ساتھ ایک خاتون تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، اس کے ساتھ ایک ہاجرہ تھی۔ اور خود موسیٰ علیہ السلام بھی ایک نبی تھے، لیکن فرعون کے گھر میں خود فرعون کے اہلیہ ان کے ساتھی تھی۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن سے جس نے سب سے پہلے اس پر ایمان لایا وہ ان کے اہلیہ تھی۔ تو اگر میدان کربلا میں بھی خواتین ساتھ تھیں، تو اس پوری انسانی تاریخ میں، اسلامی تحریکوں میں کوئی ایک دور بھی ایسا نہیں گزرا کہ اس انقلابی جدوجہد میں خواتین کا کوئی رول نہ ہو، ماؤں، بیٹی اور بہنیوں کا۔ جنت بھی سب کے لیے ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی میں ویسا ہی رول ہے خواتین کا۔ اور اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ منظم تنظیم اگر ہے تو جماعت اسلامی حلقہ خواتین ونگ ہے، جس کا ایک باقاعدہ سٹرکچر ہے، مرکز سے لے کر نچلے سطح تک، اور ایک جمہوری اور شورائی انداز میں وہ اپنے معاملات چلاتے ہیں۔ ہماری جماعت اسلامی کے مرکزی شورا میں بھی ان کے منتخب لوگ ہیں جو وہ منتخب کرتے ہیں، اور جس طرح ایک مرد کے ووٹ کا وہ ہے حق ہے، اسی طرح اس کا ایک ووٹ ہے، اور وہ بھی بات کرتی ہیں اور ایک ووٹ دیتی ہیں، اپنے رائے کا اظہار کرتی ہے۔ لیکن امپاورمنٹ جو ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اتنی ہے، یا کبھی فیوچر میں یہ ممکن ہے کہ جماعت اسلامی کی سربراہ جو ہے وہ کوئی خاتون ہو؟ دیکھیں، یہ تو ایک ویسا کوشچن ہے نا جی کہ خود خواتین اس کو پسند نہیں کرتی، اس لیے کہ ایک خاتون کا شوہر امیر بنتا ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر سے جو محبت کرتی ہے وہ اپنی ذات سے بڑھ کر ہے۔ ایک عورت کا بیٹا امیر بن سکتا ہے، ایک عورت کا بھائی امیر بن سکتا ہے، ایک عورت کا باپ امیر بن سکتا ہے۔ تو اگر آپ کا باپ اور آپ کا بیٹا اور آپ کے شوہر یہ ذمہ داری اٹھا سکتی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ ذمہ داری اگر نہیں ڈالی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نبوت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے نہیں کی۔ اب دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اپنے نبوت سے پہلے جب 14 سال کی عمر میں تھے تو 1550 کلومیٹر سفر کیا، مکہ مکرمہ سے شام تک، اور واپس بھی آ گئے۔
ہجرت کیا، بدر و احد حنین کے معرکوں سے گزرے، طائف کے معرکوں سے گزرے، تو اللہ تعالیٰ میں ربان خواتین پر انہوں نے عورت پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جتنی صعوبتیں برداشت کی، کہیں عراق دے کے، کہیں پھر فلسطین دے کے، کہیں حجاز دے کے، لوط علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام جس کو عیسائیوں نے پھانسی دینے کی کوشش کی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بچایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی عورتوں پر یہ باری ذمہ داری نہیں ڈالی ہے، اور اس پر جو ذمہ داری ڈالی ہے گھر سنبھالنا، بچوں کی پرورش تربیت کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ امارت سے بھی زیادہ مشکل کام ہے جو اللہ نے ان کے حوالے کی۔ لیکن سوال یہ ہے نا کہ جیسے جنت کی خواتین کی سردار ایک عورت یعنی حضرت فاطمہ کو کہتے ہیں، پاکستان کی پرائم منسٹر بنی بینظیر بھٹو صاحبہ، ٹھیک ہے، تو اگر چلے ذمہ داری دینے کی بات الگ ہے، اگر وہ خود لینا چاہیں، سوال یہ نا کہ امپاورمنٹ ہے اگر ایک جماعت میں اور وہ لینا چاہیں کہ ٹھیک ہے، تو کوئی قدغن تو نہیں ہے کہ کوئی خاتون نہیں بن سکتی یا نہیں فیوچر میں ہمیں لگتا ہے کہ ہاں جی؟ دیکھیے دو طرح کے معاملات ہیں، ایک وہ معاملات ہے جو مرد زیادہ جانتا ہے اس میں، ایک وہ معاملات ہے جس میں خاتون زیادہ بہتر جانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ تمام معاملات، یعنی خالق تو وہ ہے نا جی، اس نے تقسیم کی ہے۔ اگر ایک مرد یہ کہیں کہ میں ہی بچہ پیدا کرنا چاہتا ہوں، وہ نہیں پیدا کر سکتا۔ دیکھیں یہ اللہ نے تقسیم کی ہے کہ عورت بچوں کو پیدا کرے، اب اگر یہ ذمہ داری مرد لینا چاہے یہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں تقسیم کی ہے، جس طرح اللہ نے آسمان کو چھت بنایا ہے، زمین کو فرش بنایا ہے، پانی کو نرم بنایا ہے، لوہے کو سخت بنایا ہے، برف کو ٹھنڈا بنایا ہے، آگ کو گرم بنایا ہے، پھولوں کو رنگ اور خوشبو بخشی ہے، شہد کو میٹھا بنایا ہے، نمک کو کڑوا بنایا ہے۔ اب اگر یہ سوال کرے کہ بھئی یہ شہد کڑوا کیوں نہیں ہے اور یہ شہد جو یہ جو نمک ہے یہ جو نمک ہے یہ میٹھا کیوں نہیں ہے، تو یہ جو کائنات کا خالق اور مالک ہے نا، اس نے اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے ایک نظام بنایا ہے۔ آپ اس کو ڈسٹرب کریں گے نقصان آپ کا ہوگا، فطرت سے لڑیں گے نقصان آپ کا ہوگا، اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس لیے جن قوموں نے فطرت کے ساتھ لڑائی شروع کی ہے وہ تباہ ہو رہے ہیں، ان کا خاندانی نظام تباہ ہوا۔ وہ شوہر ہے تو اپنے بیوی کے محبتوں سے محروم ہو گیا، اگر وہ عورت ہے تو اپنے شوہر کے رفاقت سے محروم ہو گیا۔ اس لیے جو نظریہ نا جی آبادی کو کم کرے، آبادی کیسے کم کریں؟ اب اس کے لیے ان لوگوں نے یہ نظریات نکالے ہیں کہ بھئی اس کے لیے ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم جنس پرستی شروع کر لے، مرد مرد کے ساتھ نکاح کرے، عورت عورت کے ساتھ نکاح کرے، تو خواہشات بھی پوری ہوں گی اور بچے بھی نہیں ہوں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گمراہ کن نظریات ہے، یہ فطرت کے ساتھ لڑائی ہے۔ اب اگر اللہ رب کریم نے یعنی اگر کوئی کہے نا کہ میں عورت پر زیادہ مہربان ہوں اللہ سے، میں عورت پر زیادہ مہربان ہوں ایک بچی کے والد سے، ایک بہن کے بھائی سے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ ماں باپ سے زیادہ مہربان کوئی نہیں ہو سکتے اپنے اولاد پر۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو اللہ کے دین میں عورت کے لیے ذمہ داریاں ہیں، اگر وہ بھی پورا کرے تو جنت ان کے انتظار میں ہے، اور مرد ان کے باتوں سے ویسے یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ کوئی خاتون نہیں بنے گی، اس کا مطلب جماعت اسلامی کی کبھی سربراہ، یہ اندازہ میں کر رہا ہوں جماعت کیونکہ میں نے کہا تھا کہ قدغن ہے یا نہیں ہے امپاورمنٹ کی۔ میں اس لیے میرا سوال پتہ ہم اس طرف کیوں میں جانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ آپ کے مخالفین بالکل آپ جماعت اسلامی اتنا بانج نہیں ہے کہ ایک ایسا وقت آ جائے کہ کوئی مرد ہی نہ رہے۔ ہاں کوئی ایسا وقت آیا کہ اللہ کے دین کا جھنڈا اٹھانے والا کوئی مرد نہیں رہا، ضرور خواتین یہ ذمہ داری پوری کرے گی، کیا بھی ہے۔ لیکن اب الحمدللہ مردوں کی بھی کمی نہیں ہے اور بہنوں کی بھی کمی نہیں ہے، اپنا اپنا کام کرے جو اللہ نے ان کے حصے میں ڈالا ہے۔ کیونکہ دیکھیں اگر ہم بات کریں پیپلز پارٹی کی، کیونکہ ذرا تھوڑے پولیٹکس پہ آ گئی بات، تو وہاں پر امپاورمنٹ ہوئی، ٹھیک ہے، خواتین کیا امپاورمنٹ ہوئی؟ خواتین یہ سب سے بڑی امپاورمنٹ ہے کہ خاتون جو ہے وہ پرائم منسٹر بنی ہے کہ نہیں ہے۔ اچھا اب جو تحریک انصاف ہے وہ بھی چاروں صوبوں میں یا پورے پاکستان میں
وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری جماعت میں ہر طبقے کے لوگ، ہر شعبہ جات کے لوگ، اور خواتین کی بھی جو ہے نا وہ کوئی اس میں وہ نہیں ہے، ساری سب کچھ ان کی نمائندگی ہے اور ان کو آگے آنے کی اجازت ہے. تو یہ وجہ بنتی ہے کسی بھی جماعت کی مقبولیت کی. پیارے بھائی، میں بالکل، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. بے نظیر اس لیے وزیر اعظم نہیں بنی کہ وہ عورت ہے، وہ اس لیے بنی کہ پیپل پارٹی وراثت کی بنیاد پر چلتی ہے. آج اگر مریم لیڈر ہے نا مسلم لیگ کا، یہ اس لیے نہیں ہے کہ مسلم لیگ میں مریم سے زیادہ اہل ترین کوئی اور عورت نہیں ہے. ان کی صرف ایک اسپیشلٹی ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کی بیٹی ہے. تو یہ عورت ہونے کے ناطے ان کو یہ مقام نہیں ملا. یہ خاندانی وراثت کی بنیاد پر، اس لیے کہ ان پارٹیوں میں پارٹی نہیں ہے، یہ پراپرٹی ہے. تو ایک زمانے میں وہ پراپرٹی بھٹو کے ہاتھ تھی، پھر نصرت بھٹو کے ہاتھ تھی، پھر بے نظیر صاحبہ، اس کے رحلت کے بعد ان کے شوہر کو. تو اس لیے وراثت کی بنیاد پر یہ مرتبے ملے ہیں. یہ اس لیے نہیں دیے گئے ہیں کہ جناب آپ عورت ہے تو ہم عورت کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں تو اس لیے ہما ان کے سر پر بیٹھ گئی. نہیں، وراثت کی بنیاد پر ہے. تو پھر مقبولیت کے لیے جو لوازمات ہیں کسی بھی جماعت کے جو کہا جاتا ہے، تو وہ کیسے پھر جماعت اسلامی پوری کرے گی؟ کبھی پاکستان کی مقبول ترین جماعت بن سکتی ہے جماعت اسلامی؟ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو یاد ہے جب کالجز میں الیکشن ہوتا تھا، یونیورسٹیوں میں الیکشن ہوتا تھا، تو سب سے زیادہ مقبول اسلامی جمعیت طلبہ ہی تھی. کراچی یونیورسٹی، اسی لیے انہوں نے پابندی لگا دی، اسٹوڈنٹ پالیٹکس پہ پابندی لگا میری ہاں یہی اس لیے تو پابندی لگائی، اس لیے کہ اس پنجاب یونیورسٹی نے قوم کو لیاقت بلوچ دیا، قوم کو حافظ سلمان بٹ دیا، قوم کو ڈاکٹر فرید پراچا دیا، قوم کو حافظ ادریس دیا، جاوید ہاشمی دیا. یہ ساری قیادت جو ہے یونیورسٹیوں سے، عبدالشکور جو اس وقت الخدمت فاؤنڈیشن کے صدر ہے، یہ پنجاب یونیورسٹی کے صدر تھے. تو اس لیے تو انہوں نے یونینز پر پابندی. اور آج بھی میں دعوے کے ساتھ کر سکتا ہوں کہ جس دن سیاست آزاد ہو گئی، جس دن پولنگ اسٹیشن آزاد ہوا، اور جس دن اسٹیبلشمنٹ حقیقی معنوں میں غیر جانبدار ہو گئی، جماعت اسلامی کی مقبولیت شروع ہوگی. اس وقت تو معاشی دہشت گردی ہے، سیاسی دہشت گردی ہے، پوری سیاست یرغمال ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ایک نظریاتی جماعت کے لیے بے انتہا مشکل ہے. وجہ یہی ہے کہ ہماری پارٹی بنیادی طور پر عام پاکستانیوں کی پارٹی ہے، اور جس طرح عام پاکستانی اسمبلی نہیں جا سکتا ہے اگر آپ جاگیردار نہیں ہیں، آپ سرمایہ دار نہیں ہیں، آپ کے پش پر لینڈ مافیا نہیں ہے، ڈرگ مافیا نہیں ہے، پیٹرول مافیا نہیں ہے، آٹا مافیا نہیں ہے، آپ پر انویسٹمنٹ نہیں کرتے ہیں، آپ ان کے جہازوں کو استعمال نہیں کرتے ہیں، تو اس وقت تو یہ جمہوریت 100% ایک یرغمال جمہوریت ہے اور آزاد نہیں ہے. جس دن آزادی ملے گی آپ یقین کریں اسی دن سے لوگ جماعت اسلامی کے ساتھ جڑ جائیں گے. اچھا، یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے سراج صاحب کہ پاکستان میں ظاہر جمہوری ایک نظام ہے، اور آپ بھی جمہوریت پسند ہیں بہت زیادہ، چاہے وہ دھرنے کے دوران آپ کا نیوٹرل رہنے کی اگزامپل دی جائے یا اس کے علاوہ جب بھی ایون ابھی جیسے خان صاحب جو ہیں وہ جب زخمی ہوئے تو آپ ان کی عیادت کرنے بھی گئے. تو کیا بات چیت ہوئی تھی ویسے وہاں خان صاحب سے عیادت کے دوران؟ عیادت ہوئی تھی، کوئی اور کوئی بات چیت یا کچھ؟ عیادت ہوئی تھی. ظاہر ہے جب سیاسی لوگ بیٹھتے ہیں تو سیاست ہی پہ بات کرتے ہیں. کچھ ٹھنڈا کیا تھا آپ نے بھی ان کو؟ میں نے اس کو کیا ٹھنڈا کرنا تھا نا، میں ٹھنڈا کرنے کے لیے گیا تھا. میں نے تو ان سے صرف شیئر کیا کہ اس ملک میں یہ جو جمہوریت ہے یہ تو صرف فیوڈلز کے لیے ہے یا بڑے بڑے پیروں کے لیے ہیں، شاہ محمد قریشی صاحب کے لیے، جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کے لیے. یہ تو خان صاحب سے میں نے، شاہ محمد قریشی صاحب بیٹھے تھے ان کے سامنے یہ بات کی تھی کہ لوگ ان پیروں سے تنگ تھے، ان جاگیرداروں سے تنگ تھے، ان سرمایہ داروں سے تنگ تھے، تو بھٹو صاحب کے پاس گئے تھے. لیکن بھٹو صاحب نے انہی جاگیردار اور سرمایہ دار اور پیروں کو اٹھا کر لوگوں کے کندھوں پر، پھر آپ کے پاس بھی اس لیے آئے تھے کہ شاید آپ
ان لوگوں کو ان سے نجات دلا دے. آپ نے بھی پورے ملک کے انہی لوگوں کو اکٹھا کیا جہاز بھیج کے جس سے بھاگ کر یہ لوگ آپ کے پاس آئے تھے. تو اس سے نجات کا حقیقی طریقہ یہی ہے کہ اس ملک میں متناسب نمائندگی ہو. متناسب نمائندگی میں لوگ مقامی جاگیردار سرمایہ دار کو ووٹ نہیں دیتا ہے, پارٹی کو ووٹ دیتا ہے, پارٹی نظریے اور منشور کو ووٹ دیتا ہے. پھر اگر آپ کو 1 کروڑ ووٹ ملتے ہیں اور 1 کروڑ کے بدلے آپ کا حق بنتا ہے 100 ممبر تجویز کرنے کا, تو آپ 100 بہترین لوگ, اگر آپ صحت کی بات کرتے ہیں تو بہترین ڈاکٹر, اگر آپ ایگریکلچر کی بات کرتے ہیں تو بہترین ماہر زراعت, اگر آپ صنعت کی بات کرتے ہیں تو بہترین ماہر صنعت کاری آپ اسمبلی میں لائیں. اس وقت تو ٹرانسپورٹ کا منسٹر ڈاکٹر ہوتا ہے اور ہیلتھ کا منسٹر ایک ٹھیکیدار ہوتا ہے. کیا جواب کیا دیا پھر انہوں نے؟ دیکھیے یہ پارٹیاں خود یرغمال ہے, پیپلز پارٹی ہو, مسلم لیگ ہو یا پی ٹی آئی ہو, تینوں پارٹیوں پر اس وقت انہی بورژوا طبقہ, ظالم جاگیرداروں کا, کرپٹ سرمایہ داروں کا اور مافیاز کا قبضہ ہے. اور ظاہر ہے یہ لوگ جو لیڈر ہے ان کو انہی لوگوں کی ضرورت ہے, اس لیے کہ اس نے کوئی نظام تو چینج نہیں کرنا ہے. ان لوگوں کو سیڑھی کے طور پر وہ مافیاز ان کو استعمال کرتے ہیں, یہ ان کو استعمال کرتے ہیں. تو ان کے مفادات ایک ہے کہ آپ اپنے حصے کا فائدہ اٹھا لیں, میں اپنے حصے کا فائدہ اٹھاتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ جانتے ہیں. اب دیکھیں پاناما لیکس میں ان سب کے نام ہے, پنڈورا پیپر میں ان سب کے نام ہے, نیب میں ان سب کے نام ہے, قرضہ خوروں میں ان سب کے نام ہے, توشہ خانے میں ان سب کے نام ہے. کیا فرق ہے ان میں؟ یہ تو سیاسی جہالت ہوگی اگر ہم یہ کہیں کہ ان تینوں پارٹیوں میں کوئی فرق ہے. تو پھر وہ اس کس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ میں جہاد کر رہا ہوں؟ کس نے کہا ہے؟ عمران خان صاحب نے. کس کے خلاف جہاد ہے؟ دیکھیے عمران خان صاحب یا زرداری صاحب یا نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, یہ سب کے سب ایک سٹیٹس کو کے فیسیلیٹیٹر ہے. وہ نظام جو انگریز نے چھوڑا تھا, جس میں پہلا آرمی چیف جنرل گریسی تھا, پہلا وزیر تعلیم جوگندر ناتھ تھا, پہلا وزیر قانون منڈیل تھا, انہوں نے جو نظام چھوڑا ہے نا, انگریز تو چلا گیا, اس کا نظام ایز اٹ از ہے. اب دلچسپ بات یہ ہے نا کہ آج تک ہمارے ملک میں جو ربا ایکٹ ہے یہ 1839 کا ربا ایکٹ ہے. کتنی صدیاں گزر گئی وہی نظام. تو یہ جو اس وقت جس کو آپ سیاستدان کہتے ہیں یا سیاسی خاندان کہتے ہیں, جو سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں اس وقت موجود ہے بڑی تعداد میں, اب 70% عمران خان کے کابینے میں لوگ وہی تھے جو ایچسانین تھے. تو یہ سارے ایک ہی پس منظر کے لوگ ہیں. تو میں خیر یہ کہنا چاہتا تھا کہ تعلیم کا نظام بدلنا, عدالتوں کا نظام بدلنا, معیشت کا نظام بدلنا, یہ ان کا مقصد تھا ہی نہیں. ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ کرسی ہے اس پر کون بیٹھے. تو بیٹھنے میں کبھی زرداری صاحب کامیاب ہو جاتے ہیں, کبھی شہباز شریف صاحب کامیاب ہو جاتے ہیں, کبھی, تو یہ ٹرائیکا ہے. تو اگر آپ نظام کو بدل سکتے ہیں یا اس میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں, جیسے کہ آپ جب وزیر خزانہ تھے تو کے پی کو قرض فری صوبہ ظاہر ہے جو ہے اس میں آپ کو ایوارڈ بھی ملا تھا ورلڈ بینک سے, میرا خیال ہے کہ بڑا وہ کوئی 1.4 ارب 1.4 ارب کا ایوارڈ تھا, ہے نا. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اپنے طور پہ, یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ مقبول ترین جماعت تھی جماعت اسلامی, وہ شاید ون مین شو کہہ لیں ہم اس کو, کہ آپ نے یہ کیا, تو پھر باقی سب اپنا اپنا حصہ ڈال کے کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ نے تو مثال قائم کی. پیارے بھائی, آج میں اللہ کے فضل کے ساتھ تکبر کی بنیاد پر نہیں, یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام میں, میڈ پاکستان کے توسط سے سلمان حسن کے ساتھ بالکل سلمان بھائی کے ذریعے پورے پاکستان نہیں دنیا بھر میں جہاں پاکستانی ان سب کے لیے پیغام ہے کہ آپ کی جو معاشی تباہی ہے یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں دیا نہیں ہے, سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے. زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں, 5 دریاؤں سے نوازا ہے,
اور صاف پانی نہیں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معدنیات سے نوازا ہے، زرعی زمین سے نوازا ہے، 1000 کلومیٹر ساحل سے نوازا ہے، زمرد کے کان، سونے کے کان۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ سونے کے کان پر ریکوڈک بلوچستان میں، چاغی میں، جو آدمی اوپر رہتا ہے نا جھونپڑی میں، ان کے پاؤں میں چپل نہیں ہے۔ زمرد کے کان خسارے میں، کون ذمہ دار ہے؟ یہ تینوں پارٹیاں جنہوں نے آپ کے ہاتھوں میں ورلڈ بینک اور IMF کی ہتکڑیاں ڈالی ہے۔ اسد عمر وزیر خزانہ بنے کہاں گئے تھے؟ IMF کے دروازے پر۔ بالکل۔ اس کے بعد حماد صاحب بنے تھے، اس کے بعد شوکت ترین بنے تھے آخر میں، درمیان میں حفیظ شیخ صاحب بنے تھے، اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب بنے۔ اسحاق ڈار صاحب کو بھول گئے آپ بیچ میں، ہاں جی، مفتاح صاحب کو بھول گئے آپ بیچ میں۔ مفتاح صاحب، اسحاق ڈار صاحب اصل میں وہ بوری وزیر خزانہ تھے۔ اچھا۔ تو حلف اٹھانے کے بعد برطانیہ کے راستے IMF کے دفتر امریکہ پہنچ جاتے ہیں، اور جب قرض ملتے ہیں تو پھر وی کا نشان بناتے ہیں، جس طرح نشان حیدر ملا ہوں۔ ان لوگوں نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا۔ یہ تبدیلی نہیں ہے۔ اب دیکھیے PDM والے آ گئے نا جی، کیا ہوا؟ ایک پرانے نظام، گسے پیٹے گندا نظام، سودی نظام چلانے کے لیے ایک تازہ دم چوکیدار آیا، اور کوئی انقلاب نہیں آیا۔ تو میں خیر بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج بھی اگر ہمیں موقع ملے، اور ہمیں موقع ملنا چاہیے، ہم اس معیشت کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ میں نے پرسوں اسحاق ڈار کو بتایا کہ آپ کی 9 ٹریلین میں سے جو کل بجٹ ہے، 4.1 ٹریلین آپ سود اور سودی قرضوں میں دیتے ہیں، پھر 4 ٹریلین NFC کے مطابق آپ صبح کو دیتے ہیں۔ آپ حکومت کس چیز پر چلائیں گے؟ اس لیے روزانہ آپ کا ملک 23 ارب روپیہ قرضہ لے کر یہ حکومت چلتی ہے۔ 62 کرب کا مقروض ہے۔ سلمان نے بہت خوبصورت کوٹ پہنا ہے اور بہت چنگے لگتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے آپ 2,70,000 مقروض ہے۔ صحیح بات ہے، پیدا ہوتے ہی ہو جاتے ہیں، پیدا ہوتے ہوئے ہر پاکستانی مقروض۔ پھر اس کی وجہ سے 9 کروڑ پاکستانی غربت کے لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور۔ 1 کروڑ پاکستانی نوجوان گزشتہ تھوڑے سے عرصے میں مزید بے روزگار ہو گئے۔ کیا ان مسائل کا علاج ہے؟ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہاں، اس کا علاج ہے۔ آپ کے ملک میں، خود آپ کا سروے ہے کہ 5,000 ارب سالانہ کرپشن ہے۔ کتنا؟ 5,000 ارب۔ 5,000 ارب۔ اس کرپشن کو کنٹرول کریں نا جی، آپ مفت تعلیم دے سکتے ہیں۔ تو یہ دعویٰ کیا تو تھا خان صاحب، اسی لیے تو آئے تھے وہ۔ پھر انہوں نے آخر میں وہ کیا کہا، کس پر الزام لگایا انہوں نے تو جاتے جاتے جو ہے وہ میں کہنا چاہتا آرمی ہوں، چیف پہ ہم معیشت پہ بات کر لی، سے اس وقت بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے ساتھ ہمارے ذہن میں آئیڈیا ہے، اور آئیڈیا نہیں ہے، ایک ایسا نظام ہے جو اللہ نے دیا ہے، وہ عشر اور زکوٰۃ کا نظام۔ میرے اندازے کے مطابق 7.25 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو اس وقت 31 لاکھ لوگ وہ دیتے ہیں انکم ٹیکس پاکستان کو۔ تو 2.5% اللہ کا حکم ہے، وہ کیوں نہ دے؟ اس وقت آپ کا کل زرعی پیداوار اس ملک میں 70 ارب ڈالر ہے۔ اگر 70 ارب ڈالر کے زرعی پیداوار کا آپ 10% بھی نکالے جو عشر ہے، جو اللہ کا حکم ہے، 7 ارب ڈالر بنتے ہیں۔ میری حساب سے 2.1 ٹریلین زکوٰۃ بنتی ہے۔ تو مشکل کیا ہے اس میں یعنی کس چیز کے لیے جھجکتے ہیں جب کہتے ہیں کہ جی وہ حکم بھی آ گیا عدالت کا کہ آپ نے یعنی سود سے پاک کر دینا ہے نظام کو، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ وفاقی حکومت اور یہ تمام حکومتیں۔ اب دیکھیں، ہم نے گزشتہ 19 سال ایک کیس چلائی سود کے خلاف وفاقی شرعی عدالت میں۔ ان 19 سالوں میں پیپل پارٹی کی حکومت تھی تو ان کا وکیل آتا تھا کہ سود کے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا۔ مسلم لیگ کی حکومت آئی، وہی وکیل آتا تھا کہ سود کے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا۔
پھر پی ٹی آئی کی حکومت آئی, وہی وکیل آتا تھا. ہم نے کہا کہ ظالموں, وکیل تو کم از کم تبدیل کرے نا جی, بیانیہ کو تو تبدیل نہیں کیا, وکیل بدلو, وکیل کو تو بدلے نا. پھر ایک دن ایسا آیا کہ پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہو گئی اور پی ڈی ایم کی حکومت ابھی بن رہی تھی کہ نور محمد مسکانزئی نے ہمت کی اور سود کے خلاف ایک زبردست فیصلہ دیا. پھر کیا ہوا؟ پھر مسلم لیگ کی حکومت اپیل میں گئی, اسٹیٹ بینک کے ذریعے اور نیشنل بینک کے ذریعے. پھر ہم نے احتجاج کیا, ہم نے سیمینار, جلسے, جلوس شروع کیے کہ حکومت اپنا اپیل واپس لے. اب حکومت نے اپنا اپیل تو واپس لیا ہے, لیکن اب بھی 14 اپیلیں سپریم کورٹ میں موجود ہے. میں اس لیے حکومت سے آپ کے پروگرام کے ذریعے کہنا چاہتا ہوں کہ اس فیصلے کے راستے میں روڑے نہ اٹکائیں, صدق دل سے اس فیصلے کو قبول کرے, اپنے آپ تمام اپیلیں واپس لے لے اور اس ملک میں سود کے بغیر معیشت کا نظام چلائیں. یہ اسلامی معیشت سے رویے بھی نہیں ہے کہ آپ نے اس بینک سے اکاؤنٹ ختم کیا اور اس بینک میں اکاؤنٹ کھول دیا. یہ ایک پورا نظام ہے جو حرام اور حلال کی بنیاد پر چلتا ہے. ایک اور بھی بات جو تنقید کی جاتی ہے نا سراج صاحب, اسلامی بینکاری نظام, کہتے ہیں اسلامی بینک ہے یہ, وہ کہتے ہیں کہ جی وہ کان ادھر سے نہیں پکڑو, وہ کان ادھر سے پکڑ لو, وہ مطلب ایک ہی بات ہے, اس میں آپ پہلے سے ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ جی یہ پروفٹ ہے, نظام وہی ہوتا ہے, صرف وہ کان ادھر ادھر سے, ایسا ہی ہے کچھ. دیکھیے میں فائنانس منسٹر رہا ہوں, ہم نے پہلے قانون سازی اور کی, 2 آپ اس میں رہے ہیں, یعنی میں 2 بار فائنانس منسٹر رہا ہوں. ہم نے پہلے قانون سازی کی, اسمبلی سے ایکٹ منظور کروایا کہ مزید خیبر بینک کا خیبر پختونخوا میں یا ملک میں کہیں اور سودی شاخ برانچ نہیں کھلے گا. اور اس کے بعد اسلامی بینکاری کا آغاز کیا. 24,000 لوگوں نے سودی کاتی چھوڑے اور اپنا اکاؤنٹ اسلامی بینکاری میں کھول دیا. اس کے نتیجے میں ان کو بھی فائدہ ہوا. اور پرسوں جمیل صاحب ہے, اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں, اس نے یہ رپورٹ دی کہ کارکردگی کے لحاظ سے اسلامی بینکاری یہ دوسری روایتی بینکاری سے بدرجہ بہتر ہے. میں خود سلمان گیا تھا جرمنی کا پیسہ تھا ہمارے بینک میں. جب میں فائنانس منسٹر بنا تو ڈان نے ایک خبر لگائی کہ طالب بن گیا فائنانس منسٹر, تو جس کا پیسہ ہے بینک سے نکالے. ہمیں بہت فکر ہوئی کہ اگر لوگوں نے پیسہ نکال دیا تو ہماری بدنامی ہوگی. تو میں خود وہاں جرمنی گیا. جرمن میں وہاں بینک کے صدر تھے, ترگت اس کا نام تھا. 3 گھنٹے ان کے ساتھ ہم نے مذاکرات کیے, سمجھائے اسلامی بینکاری, اور آخر میں اس نے بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا کہ سراج, دنیا کا مستقبل, انسانیت کا مستقبل اس اسلامی نظام کے ساتھ ہے. ہمارا جو نظام یہ استحصال کا نظام ہے اور ساری دنیا کی دولت چند کمپنیوں کے ہاتھ میں یا چند اشخاص کے ہاتھ میں جمع ہو جاتی ہے. اس میں انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج 4 ارب پاؤنڈ, سلمان 4 ارب پاؤنڈ سے زیادہ کاروبار ہے اسلامی بینکاری کے طریقے سے برطانیہ میں. یہ جو ابھی بادشاہ بنا چارلس برطانیہ کا, یہ پروگرام میں آئی تھی, اس نے بھی کہا کہ میں نے بھی یہ اسٹڈی کیا ہے, مستقبل میں انسان کا نجات اس اسلامی نظام میں ہے جو مسلمانوں کے ساتھ ہے. لیکن ہم خود اس کو اپنا تو لینا. ہم چائنا گئے تھے, وہاں ہم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی, تو بڑے سیاںا ہیں, محترم قاضی حسین احمد صاحب ساتھ تھے, سید منور حسن صاحب ساتھ تھے, لیاقت بلوچ صاحب بھی تھے. تو سیاںا تھے بڑے, انہوں نے ہم سے کہا کہ یہ جس نظام کی آپ بات کرتے ہیں کہ اتنا میٹھا ہے اور اتنا اچھا ہے, تو آپ کے ملک میں یہ نظام ہے؟ قاضی صاحب نے بتایا کہ ہمارے ملک میں یہ نظام نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ پل آپ خود نہیں کھاتے اور ہمیں کھلاتے ہیں تو ہم کیسے یقین کریں گے؟ ہم علمبردار بنیں گے تو تب لوگ اس نظام کو اپنائیں گے. ویسے سلمان, میں 1931 کا اقبال کا ایک شعر نہ سنا دوں؟ بالکل. اس بینک کے حوالے سے, یعنی 1931 میں اسلامی بینکنگ کے حوالے سے انہوں نے کیا دیا تھا؟ 1931 میں انہوں نے کہا کہ این بنوک این فکر چالاک یہود, کہ بینکوں کا نظام یہ چالاک یہودیوں کی سازش ہے. نور حق السینہ آدم ربوت, یہ بینکوں کا نظام اس لیے بنایا گیا ہے کہ انسان کے سینے سے نور کو ختم کر لے.
اور اقبال نے پھر کہا کہ تاتہ و بالا نہ گردد ای نظام، جب تک آپ اس سودی نظام اور بینکوں کے نظام کو ختم نہ کر لے، تہذیب و دانش و دین سودائے خام. تو پھر دانش اور تہذیب اور دین کی بات یہ ویسے ہوائی باتیں ہیں، یہ 1931 کی بات ہے. اس لیے سودی نظام کی وجہ سے ہیرس ہے، سودی نظام کی وجہ سے لالچ ہے. یہ لالچ ہے نا کہ مجھے ضرورت ہے آپ کے 100 روپیہ کی، اور آپ مجھے کہیں میری مجبوری سے پیدا اٹھائے کہ آپ 20 روپیہ زائد دیں گے تب میں آپ کو 100 روپیہ قرض دیتا ہوں. یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ اسلام خیر خواہی ہے. اقبال کا تو فن یہ بھی ہے نا کہ وہ خود ہی شکوہ کرتے ہیں اور جواب شکوہ بھی کرتے ہیں. ایک جگہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مسجد تو بنا دی شبر میں ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. یقیناً اقبال نے یہی فرمایا تھا نا کہ مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کا چراغ، اور اپنے خورشید پر پھیلا دیے سائے ہم نے. تو دوسروں سے مٹی کا چراغ لاتے ہیں، اور جو آپ کے ساتھ اپنے خورشید ہے. 1000 سال ہم نے حکومت کی ہے دنیا پر، ہم نے قانون دیا، ہم نے معیشت کے راستے بتائے، ہم نے سائنس اور ٹیکنالوجی قائد اعظم میں نے یونیورسٹی میں داخلہ اس بنیاد پہ لیا تھا کہ دنیا کے جتنے قانون دان تھے ان میں سب سے اوپر نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لکھا تھا. تو ہم اس لیے آج بات کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان تو بنا اس نظام کے لیے. 75 سال ہو گئے ان ظالموں نے پاکستان میں یہ نظام نافذ نہیں ہونے دی، جن کو آپ سیاسی پارٹیاں کہتے ہیں یا سیاسی جتے کہتے ہیں یا مافیاز کہتے ہیں. یہ اس راستے میں رکاوٹ ہے. تو آپ کے نزدیک اب میں سوال اصل میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں سولو فلائٹ تو ظاہر ہے ایک مشکل کام بھی ہوتا ہے. جماعت اسلامی ماضی میں رہی ہے حصہ، وہ اسلامی جمہوری اتحاد ہو، متحدہ مجلس عمل ہو، آئندہ بھی آپ اکیلے ہی فائٹ کریں گے یا مل کے کر سکتے ہیں؟ اگر آپ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہمیں اسلامی نظام چاہیے، ہمیں سود سے پاک معاشرہ چاہیے، ہمیں جو ہے وہ ٹرانسجنڈر ایکٹ جو ہے اس پر بھی ذرا میں آتا ہوں، وہ بھی مطلب اس پر بھی اعتراض ہے، تو دوسری طرف وہ خان صاحب جو مقبول ترین جماعت کے لیڈر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا نعرہ ہے ریاست مدینہ کا. تو پھر آپ لوگ دونوں ہاتھ ملا کے کیوں نہیں آگے چل سکتے؟ جب آپ فائنانس منسٹر رہ سکتے ہیں، سینئر منسٹر یعنی کہ آپ رہ سکتے ہیں ان کے پرویز خٹک صاحب کے دور میں جس میں پرفارمنس بھی آپ کی ہے، تو پھر فیوچر میں ہاتھ ملا کے کیوں نہیں چل سکتے؟ ایک تو ہم اکیلے نہیں ہیں. وہ جو فرمان ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غار ثور میں کہ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور ہم جب چلتے ہیں لوگ ساتھ چلتے ہیں، خاص کر نوجوان ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے مائیں بہنیں اور بیٹیاں ہمارے ساتھ ہیں. اور ہم اکیلے نہیں ہیں. اس وقت بھی ترچمیر نام سنا ہے؟ ترچمیر چترال میں آخری پہاڑی ہے جس سے یہ پانی نکلتا ہے، اور پھر چترال سے گزر کر افغانستان میں داخل ہو کر پھر ایک دائرے میں واپس آ کر دریائے سندھ بنتا ہے. اس ترچمیر میں بھی جماعت اسلامی ہے، سندھ کے گوٹھوں میں بھی ہے، گوادر میں بھی ہے، پنجاب میں بھی، ہر جگہ جماعت اسلامی موجود ہے. تو اس لیے ایک تو ہم اکیلے نہیں ہیں. باقی سوال یہی کہ آپ اتحادی سیاست کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو اتحادی سیاست میں آپ کو کچھ قربانیاں دینی ہوتی ہیں. اس لیے کس چیز کی قربانی؟ جی کس چیز کی قربانی؟ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ آپ نے کبھی خیر آپ دیہات میں نہیں رہے، یہ جو ایک مشترک کا اجرا ہوتا ہے نا جی، اس کی چارپائیاں ہمیشہ ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں. اس لیے ہر کوئی کہتا ہے کہ وہ ٹھیک کر لے، دوسرا کہتا ہے وہ ٹھیک کر لے، نتیجہ خراب ہوتا ہے. تو ہم نے بہت زیادہ اتحادی سیاست کی ہے. ہم نے پاکستان قومی اتحاد، ہم نے IGI، ہم نے متحدہ مجلس عمل، درمیان میں اور بھی چھوٹے بڑے بے شمار تجربات کیے. لیکن سچی بات یہ ہم کون سے چاہتے ہیں کہ ہمیں اتحادوں پر مجبور نہ کریں، ہمارا ساتھ دے. اور اگر میں نے خیبر پختونخوا کو قرض فری صوبہ بنایا تھا تو میری جماعت پاکستان کو بھی ایک قرض فری، کرپشن فری پاکستان بنا سکتی ہے. نون لیگ سے مستقبل میں کوئی آپ کو لگتا ہے کہ ممکن ہے اگر وہ آگے، جیسے کہ جاتے جاتے باجوہ صاحب کہہ کر گئے کہ جی پاکستان کے جو مسائل کا حل ہے وہ کسی ایک جماعت کے پاس نہیں ہے، تو اس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ شاید آئندہ جو ہے مخلوط حکومت بنے. ممکن ہے، ظاہر ہے 2/3 کی ہر کوئی خواہش کرتا ہے،
نون لیگ اگر بنتی ہے کرتی ہے تو اس کے ساتھ اتحادوں کی تو حکومت ہے. اس وقت 13 جماعتیں پی ڈی ایم میں شامل ہیں کہ نہیں ہیں؟ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب قائد ہے, جناب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہے, جناب آصف علی زرداری صاحب روح رواں اور سالار اعظم ہے, اور بھی بہت کچھ ہے. اور بھی کچھ ہے. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ 13 جماعتیں باجوہ صاحب کے بالکل آئیڈیا کے مطابق, نصیحت کے مطابق, آرڈر کے مطابق 13 جماعتوں کا اتحاد تو قائم ہے. پھر باجوہ صاحب کے آرڈر کے مطابق ایک اتحادی جماعت تو ادھر حکومت میں ہے نا جی. یہ تو کل ہمارے بھتیجے مونس الہی صاحب نے انکشاف کیا کہ اگر میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں تو کوئی وجہ تو ہے. ہمیں بھی اشارہ دیا گیا تھا, اور آپ کو بھی دیا گیا تھا؟ نہیں, اس نے کہا کہ اس کے حکم پر ہم آپ کے پاس آ گئے, اور اس نے یہی لاجک پیش کی کہ اگر ان کے حکم پر ہم نے آپ کا ساتھ دیا تو ان کی مخالفت تو نہ کرے. اس طرح ان کے حکم پر چودھری شجاعت حسین صاحب نے ان کا ساتھ. تو یہ سارا نظام بالکل جماعت اسلامی کو آیا ایسا کوئی باجوہ صاحب محترم کے کبھی ہوا کہ کوئی پریشر آیا ہو جس کا ساتھ دینا ہے اس کا نہیں دینا؟ ہم پر پریشر ضرور آیا ہے, لیکن ہم نے ہمیشہ اپنے مرضی کے ساتھ فیصلے کیے. سینٹ کے چیئرمین کے دوران قومی اسمبلی میں قانون سازی, یہ جو ایف اے ٹی ایف کے دباؤ پر آپ کی قومی اسمبلی نے میرے خیال میں 3 گھنٹوں میں 33 قوانین پاس کیے. تاریخ میں کبھی اس طرح نہیں ہوا. اور پیپل پارٹی, مسلم لیگ اور پی ٹی آئی نے مل کر ٹپا لگایا, اس لیے کہ بالائی طاقت کی طرف سے آرڈر تھا, ایف اے ٹی ایف کا حکم تھا. خلائی مخلوق کا بھی تھا. ظاہر ہے وہ تو خود عمران خان صاحب چلاتے ہیں کہ قانون سازی میں تو یہی لوگ ساتھ دیتے تھے, اور یہی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ قومی اسمبلی کے ممبران کو فون کر کے اسمبلی میں لاتے تھے, ورنہ اجلاس نہیں ہوتا تھا. فون کروا کے اسمبلی میں لاتے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہی جو باجوہ صاحب نے نصیحت کی ہے یا وصیت کی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے نصیحت ہے یا وصیت ہے؟ مل کر چلو. تو انہوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی کے ساتھ اس فارمولے پر عمل کیا, لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں نقصان غریب عوام کا ہے. اب پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی لڑائی جاری ہے. کیا آپ کے خیال میں اس لڑائی سے کسی ایم این اے کو نقصان ہے, ایم پی اے کو نقصان ہے, وزیر کو نقصان ہے, مشیر کو نقصان ہے؟ ان کے فلورز مل چل رہے ہیں, ان کے کارخانے چل رہے ہیں, ان کے پروجیکٹ چل رہے ہیں. نقصان غریب پاکستانی کا ہے, جو صبح یہاں فٹ پاتھ پر بیٹھتا ہے کہ کوئی آئے گا مجھے مزدوری کے لیے, دہاڑی کے لیے لے جائے گا, اور مایوس ہو کر گھر واپس جاتا ہے. نقصان غریب انسان کا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم سے اپیل کروں کہ ہمارا ساتھ دے. اگر آپ ایک کلین پاکستان چاہتے ہیں, اگر آپ گرین پاکستان چاہتے ہیں, اگر آپ اسلامی اور خوشحال پاکستان چاہتے ہیں, تو صرف اور صرف چوائس آپشن جماعت اسلامی ہے. اچھا, جو جاتے جاتے باجوہ صاحب نے یہ بات بھی کی کہ جی مداخلت کا اعتراف کر لیا انہوں نے کہ ماضی میں ہوا ہے فوج کی طرف سے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ جی آئندہ اجتناب کریں گے, یہ فیصلہ بھی ہو چکا ہے. تو یہ جو مداخلت کا اعتراف ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس سے ادارے کو نقصان پہنچا ہے یا ٹھیس پہنچی ہے یا نہیں؟ یہ بہت اچھی بات ہوگی کہ ایک طرف کر دیا ہے. سلمان, یہ آج سے نہیں ہے. آج میں اپنے دوستوں سے بات کر رہا تھا کہ اگر 2 سال میں پیپل پارٹی بنی 1968 میں, اور آنن فانن لاڑکانہ سے لے کر چترال اور کراچی میں چھا گئی, اور ادھر شیخ مجیب الرحمان چھا گئے, 161 سیٹ ان کو ملے اور 81 ان کو ملے, تو یہ ان کی تعاون کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. یہاں بہت پرانی مضبوط جماعتیں موجود تھیں. اگر نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنایا گیا ان لوگوں کی تعاون سے, پی ٹی آئی آئی ان لوگوں کی تعاون سے, پی ٹی آئی والے خود بھی اعتراف کرتے ہیں, یہ ایسے کوئی خفیہ بات نہیں ہے. اور خود باجوہ صاحب نے بھی کہا کہ بجٹ بھی ہم تیار کرواتے تھے, انگلی سے پکڑ کر چلاتے بھی تھے, اور ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا. ایک پرویز الہی صاحب آپ کو یاد ہے نیپیز بدلتے تھے کہ انہوں نے اپیل کی تھی
اس جنرل کا نام تو میں بھول گیا کہ SPR کا کوئی کہ 6 مہینے دے دے، لیکن 6 مہینے انگلیاں پکڑ پکڑ کر ساتھ چلاتے رہتے. مثبت رپورٹنگ کی جو بات کی تھی کہ مثبت آپ ہاں جی، رپورٹنگ مثبت رپورٹنگ. آصف غفور صاحب، جی آصف غفور صاحب، آصف غفور صاحب تو ٹھیک ہے، آپ کی بات صحیح ہے. اس نے ان کا یہ خیال تھا کہ 6 مہینے ہم چلائیں گے پھر خود چلیں گے، لیکن یہ ایسے معذور تھے کہ 3.25 سال بھی خود نہیں اور جس دن انہوں نے مصنوعی آکسیجن ہٹایا دڑام سے حکومت گر گئی. اور آج بھی یہ جو حکومت قائم ہے یہ بھی ان کی تعاون سے ہے. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ المیہ ہے کہ اگر یہاں سیاست کو اور جمہوریت کو چلنے دیا گیا یہ ملک مضبوط ہوگا، لیکن اس کے لیے خود سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت ضروری ہے. میں الیکشن کمیشن سے ہمیشہ کہتا چلا رہا ہوں کہ اپنی نگرانی میں ان پارٹیوں میں الیکشن کا انعقاد کر لے. اگر ایک پارٹی کے اندر جمہوریت نہیں ہو کیسی جمہوریت کو کامیاب کر سکتے ہیں. پھر قوم سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم سیلاب کے زمانے میں خدمت کر سکتے ہیں، اگر ہم کرونا وائرس کے زمانے میں خدمت کر سکتے ہیں، اگر ہم زلزلوں میں خدمت کر سکتے ہیں، اگر ہم ہزارہاں بچوں کی یتیموں کی کفالت کر سکتے ہیں، اگر ہم تعلیمی ادارے چلا سکتے ہیں، اگر ہم آپ کے ہاسپٹل چلا سکتے ہیں، اگر آپ خود کہتے ہیں کہ یہ دیانتدار لوگ ہیں، تو آپ کو کیا ایک کرپشن فری پاکستان نہیں چاہیے؟ یہ آپ کی بھی ضرورت ہے اور آپ کے آئندہ نسلوں کی بھی ضرورت ہے. تو ارلی انتخاب ہو جاتا ہے تو اس کا آپ کو لگتا ہے کہ حل ہے؟ آپ یہ سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں اگر ارلی الیکشنز ہو، یعنی یہ ٹائم پہ ہونے چاہیے اپنے؟ یہ سارا جو نظام یہ تو جھوٹ کی بنیاد پر ہے. اب دیکھیے یہاں مظلوم کی وکالت ظالم کر رہا ہے، یہاں ایک دہقان اور کاشتکار کی وکالت ایک جاگیردار کرتا ہے، یہاں ایک مزدور کی وکالت کارخانہ دار کرتا ہے، اور یہی معاشی اور سیاسی دہشت گرد ہے. اگر قوم چاہے اور قوم کو یہ چاہنا چاہیے کہ اپنے ووٹ کی زور سے تقدیر کو بدلے اور جماعت اسلامی کا ساتھ دے. اب تو حل صرف جماعت اسلامی ہے. سارے آزمائے گئے، سب ایکسپوز ہو گئے، سب کا عمل نامہ آپ کے ساتھ ہے. کون سا وہ سکینڈل ہے جس میں ان کے سیاسی ورکر، سیاسی لیڈر شامل نہیں ہے؟ اب لوگ بڑے اعتراض کرتے ہیں عمران خان پر کہ انہوں نے توشہ خانے سے کیا اٹھایا ہے؟ گھڑی بیچی ہے. تو یہی توشہ خانہ ہے جس سے لوگوں نے موٹر بھی اٹھایا ہے، جس سے لوگوں نے وہ کہتے ہیں بیچی نہیں تھی، ہار بھی اٹھایا ہے. بھائی کون سا اخلاق آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ 20% ادا کر کے اور کروڑوں کی چیز اپنے گھر میں رکھیں؟ کیا آپ کو یہ حق حاصل ہے؟ کیا مجھے یہ حق حاصل ہے؟ تو آپ بھی ایک پاکستانی ہیں، کیا آپ ڈبل ٹیکس پرائم منسٹر بن گئے، آپ کو یہ حق مل جائے گا، وہ الگ بات ہے، آپ استعمال میں جس دن وزیر اعظم بنا میں اس پورے نظام کو بدلوں گا. یہ جو آپ کی 400 کنال میں ایک SP صاحب رہتے ہیں، 1000 کنال میں آپ کا گورنر رہتا ہے. بابا آپ مغل بادشاہ ہے، آپ کی قوم قرض پر چلتی ہے، آپ کے گاڑی سے جو دھواں نکلتی ہے وہ قرض کے پیسوں پر وہ پیٹرول آپ نے ڈالا ہے. آپ جن جہازوں میں عیش معاش کر رہے ہیں وہ قرض کے پیسوں پر اڑ رہے ہیں، اور آپ اتنے بڑے بڑے گھروں میں. اللہ نے ہمیں موقع دیا، انشاءاللہ تعالی انقلاب آئے گا. معاشی انقلاب بھی، تعلیمی انقلاب بھی، سیاسی انقلاب بھی، عدالت انقلاب بھی. سب پیسے والے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کہتے جماعت اسلامی کے امیر کو امیر ہے، ٹھیک ہے، وہ خود امیر ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اس کے پاس کیا ہوتا ہے جماعت اسلامی کے امیر کے پاس؟ کس لحاظ سے؟ فائنینشیل لحاظ سے. جب وہ آتا ہے اور جب وہ جاتا ہے کچھ اس کو فائنینشلی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جماعت اسلامی کا امیر اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ مالدار آدمی ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ مخلص کارکنان ہیں جو ان کی آواز پر لبیک کہتے ہیں. یہ جو بلین لوگوں نے ہمیں دیے، یہ ہماری دولت ہے نا، یہ ہماری طاقت ہے نا، یہ ہمارا سرمایہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم ان امانتوں کا اپنی ذات پر استعمال نہیں کرتے. جناب سید منور حسن صاحب امارت سے فارغ ہو گئے تو ایک چھوٹے سے مکان میں واپس گئے. یہاں 20-22 سال انہوں نے ایک چھوٹے سے کمرے میں گزاری ہے. میں فائنانس منسٹر تھا، خیبر پختونخوا میں جماعت اسلامی کا امیر بھی تھا. جس دن وزارت سے میں فارغ ہوا، میرے ماموں نے فون کیا کہ
کہ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ اتنے بار منسٹر رہے اور جماعت اسلامی کے امیر بھی ہیں، آپ ممبر بھی ہیں، لیکن آپ کے ساتھ گاڑی نہیں ہے، تو اب آپ کیسے گاڑی پہ آئیں گے؟ میں نے کہا ماموں میں موٹر کے بجائے بڑی گاڑی میں بیٹھ کر آؤں گا، اور اس لیے سواریوں کے ساتھ بیٹھ کر، اس لیے میں سمجھتا ہوں ہمیں سوچ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑی گاڑی میں بیٹھ کر بڑے بنگلے میں کوئی بڑا نہیں بنتا ہے، بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو انسانیت کے خاطر، ملک کے خاطر، دھرتی کے خاطر سوچتا ہے۔ یہ جتنے بھی تاریخ آپ پڑھتے ہیں، آپ کی تاریخ میں جتنے بھی آپ کے ہیروز ہیں، یہ مالدار لوگ نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی قوم پر نچھاور کی۔ آج اگر میجر عزیز بٹی ہمارا ہیرو ہے، دولت کی بنیاد پر نہیں ہے، اس لیے کہ جان نچھاور کی۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا تو ہم اپنی تمام تر صلاحیتوں کو اپنی قوم پر نچھاور کریں گے، اور نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے وہ ماڈل بنائیں گے جس کا تقاضا قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا تھا کہ میں پاکستان کو ساری دنیا کے لیے ایک ماڈل بنانا چاہتا ہوں۔ کب بنے گا؟ یہ اس وقت بنے گا جس پاکستان میں جماعت اسلامی کو حکومت ملے۔ کامیابی آپ کے نزدیک کیا ہے؟ کیا خود کو آپ ایک کامیاب انسان سمجھتے ہیں؟ دوبارہ بتائیں۔ کامیابی آپ کے نزدیک، سراج الحق کے نزدیک کامیابی کیا ہے؟ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس کی تشریح کیا ہے کامیابی؟ میں اپنی بات کروں یا اپنی بات کریں؟ قرآن کی بات کر لوں؟ آپ وہی مجھے پتہ ہے بات کریں گے جو قرآن نے۔ میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کامیابی کا ایک معیار وہ ہے جو دنیا کی ہے، ایک معیار وہ ہے جو ہمارے رب نے، کہ جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں گیا وہ کامیاب ہے۔ لہٰذا قارون ناکام ہے، فرعون بھی ناکام ہے، وہ لوگ کامیاب ہے جنہوں نے فرعون کے مقابلے میں اس کا ساتھ دیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں نا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب ہے، وہ تو شہید ہو گئے تھے۔ ناکام تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا مقابلہ کیا تھا۔ حر نام سنا ہے آپ نے؟ بالکل۔ یہ آخری لمحات میں وہ اس طرح آخری لمحات میں وہ زیاد کے لشکر کا سالار تھا، لیکن آخری لمحے میں وہ امام حسین کے صف میں شامل ہو گئے، اور شمر نے امام حسین کو شہید کیا۔ تو شمر تو اس وقت فاتح، لوگوں نے اس کو فاتح کہا، لیکن تاریخ گواہی دیتی ہے شمر ناکام تھا، حر کامیاب ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کامیابی یہی ہے کہ اگر ہم حق کے ساتھ دیں، وہ ہم زیادہ ہو یا کم۔ ویسے چلتے چلتے میں ایک اور بات بھی کروں۔ یہ ایک عورت ہے، اس کا نام آسمہ ہے، اس کی خدمت میں ان کا بیٹا حاضر ہوا، اس کا نام تھا عبداللہ، زبیر کا بیٹا تھا، اور بیٹے نے اپنی ماں سے کہا، اور ماں بھی ایسی جو کہ 85 سال سے ان کی عمر زیادہ ہے، کہ میرے دشمنوں نے میرا محاصرہ کیا تھا، یہ کعبہ میں محصور ہو گئے تھے، حجاج بن یوسف کے لوگوں نے محاصرہ کیا تھا، لیکن ماں سے کہا کہ لوگوں نے میرا محاصرہ کیا ہے اور میرے لوگوں نے مجھے چھوڑا ہے، اب میں تنہا ہوں، اب دشمن نے مجھے امان دینے کی پیشکش کی ہے اور کچھ انعام دینے کا، لیکن ان دشمنوں نے اگر مجھ پر غلبہ پایا تو یہ مجھے قتل بھی کریں گے اور میری لاش کی بے عزتی بھی کریں گے۔ اس 85 سالہ ماں نے جواب دیا کہ بیٹے، اگر آپ کے لوگوں نے آپ کو چھوڑا ہے لیکن آپ حق کو نہ چھوڑے، اگر آپ حق پر ہے تو ڈٹ کر لڑو، یا بنیا ان کنت علی حق، اے میرے بیٹے اگر آپ حق پر ہے فاصبر علیہ، تو لڑو اور صبر کرو۔ اور حق تو وہ سچ ہے جس پر باطل حملہ بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ فکر کرنا چاہیے کہ کیا میں حق کے ساتھ کھڑا ہوں یا میں باطل کے ساتھ کھڑا ہوں، میں سچ کے ساتھ کھڑا ہوں یا میں جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہوں، میں کردار کے ساتھ کھڑا ہوں یا میں بد کردار کے ساتھ کھڑا ہوں۔ یہ تو پرلے درجے کی منافقت ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں جس کو ووٹ دیتا ہوں یہ بدکار بھی ہے، یہ ڈیفالٹر بھی ہے، ان کے ساتھ صلاحیت بھی نہیں ہے، لیکن میں مجبور ہوں۔ یہی مجبوری اصل میں منافقت ہے، اور ظالم کا ساتھ دینا بھی ظلم میں شمولیت کے مترادف ہے۔ میں یقین کر سکتا ہوں، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آنے والا دور میں ان پارٹیوں کا کوئی کنٹریبیوشن، کوئی نام و نشان آپ کو نہیں ملے گا۔
جو نئی نسل ہے بیدار ہو رہی ہے، ان کے آنکھوں میں بہت غصہ ہے اس نظام کے خلاف. انہوں نے ان کو بے روزگار کیا، صاف پانی سے محروم کیا، انصاف سے محروم کیا. اب سلمان دیکھیے، ہمارے ملک میں 80 ملین ایکڑ زمین ہے. 80 ملین کتنا ہے؟ 80 ملین ایکڑ زمین ہے. لیکن 75 سالوں میں ہماری حکمران یہ بھی نہ کر سکے کہ اس کو آباد کرے. صرف 22 ملین ایکڑ زمین زیر کاش ہے، اور جو زراعت والی زمین ہے وہ بھی ختم ہو رہا ہے ہاؤسنگ سوسائٹی میں. اللہ نے ہمیں موقع دیا، میں اس ساری زمین کو نوجوانوں میں تقسیم کروں گا کہ یہ آپ کا رقبہ، یا آپ کے لیے ٹریکٹر، یا آپ کے لیے بیچ، یا آپ کے لیے کھاد، یہ ایک ریڈیو اسٹیشن اور ٹیلی ویژن اسٹیشن جو صرف زراعت کے لیے، تاکہ ہم چینی، گندم، آلو، ٹماٹر ہندوستان سے نہ مانگے، ہم دنیا کو دینے والا بن جائے. انشاءاللہ ایک دن ہم دینے والا بنیں گے. پھر پتہ ہے کیا ہوگا؟ پھر آپ نیب میں کیسز بھگت رہے ہوں گے، کیونکہ وہ الزام یہ لگے گا کہ یہ جماعتی بنیادوں پر آپ نے سارا سب کچھ کیا ہے. نہیں، یہ الزام نہیں لگ سکتے. اب دیکھیے، عرب ابھی ہم تقسیم کر رہے ہیں. ابھی ہم نے ڈیرہ غازی خان میں سب سے پہلا پروجیکٹ مکمل کیا، 115 مکانات 38 دنوں میں. حکومت تو نہیں کر سکی. 70 ارب کا اعلان کیا ہے شہباز شریف نے. ان سے پوچھیں نا آپ سلمان، آپ نے کون سا گھر بنایا؟ ہمارے ساتھ تھوڑا پیسہ ہے. ہم نے 115 مکانات بنا کر ڈیرہ غازی خان میں دیے. آپ جا کر وہاں لوگوں سے پوچھیں کہ ہم نے جماعت اسلامی والوں کو دیے یا لوگوں کو دیے ہیں، میرٹ کی بنیاد پر دیے ہیں. تو ہماری تو پوری ہسٹری ہے، اس لیے لوگ اعتماد کرتے ہیں ہمیں. الخدمت فاؤنڈیشن کو پیسہ دے رہے ہیں. میں ڈیرہ غازی خان گیا تو ایک صحافی نے دلچسپ سوال کیا کہ آپ کو 1 لاکھ نہیں، 1 کروڑ نہیں، 1 ارب سے زیادہ پیسہ لوگوں نے دیا، بلکہ کئی ارب روپیہ لوگوں نے دیا. ووٹ کیوں نہیں دیتے؟ میں نے کہا اس لیے کہ لوگوں کی نگاہ میں ان کے پیسے کی اہمیت ہے، ان کے دل میں پیسے کی محبت ہے، لہٰذا یہ پیسہ اس کو عزیز ہے تو اس کو دیانتدار کے ہاتھ میں تما دینا چاہتا ہے. ہماری تلاش کرتا ہے. دوسرے سیاسی جماعتوں کے لوگ یہاں منصور آ کر ہمیں پیسے دیتے ہیں. جس دن میرے پاکستانی کو یہ احساس ہو گیا کہ میرے پیسے سے زیادہ قیمتی چیز میرا ووٹ ہے، یہ امانت ہے، اس دن یہ امانت میرا پاکستانی چور کے حوالے نہیں کرے گا، ڈاکو کے حوالے نہیں کرے گا، بینک ڈیفالٹر کے حوالے نہیں کرے گا، مافیاز کے حوالے نہیں کرے گا. اس سیاسی شعور کو اب عام کرنے کی ضرورت ہے. اس میں آپ ہمارا ساتھ دیں. بالکل، آپ نے خود ہی کہا ہے کہ کسی ایک طرف ہونا چاہیے، سچ کی طرف ہونا چاہیے اور پتہ ہونا چاہیے. ادھر مطلب آپ دونوں طرف دو کشتیوں میں سوار نہیں ہو سکتے. نیوٹرل ہونا آپ کے خیال میں ٹھیک نہیں ہے؟ یعنی نیوٹرل ہونا چاہیے عدالت کو کہ وہ دونوں کو سنیں. نیوٹرل ہونا چاہیے الیکشن کمیشن کو کہ وہ انصاف کے ساتھ ثالث بن جائے. نیوٹرل ہونا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو کہ تمام سیاسی جماعتوں سے یکساں بیہیویئر کرے، کسی کو اپنا اور کسی کو دشمن نہ سمجھے، اپنا وزن کسی ایک کے پلڑے میں نہ ڈالے، کبھی پی ٹی آئی اور کبھی پی ڈی ایم. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جہاں نیوٹرل ہونا ضروری ہے، اس لیے عدالت میں قاضی سلام بھی نہیں لے گا، اس لیے کہ ممکن ہے وہ سلام کا جواب دینے میں بھی کسی کے ساتھ محبت کا اظہار کرے. نیوٹرل یہی ہوگا. لیکن فرد کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے دو معاملوں میں کہ ایک طرف کردار ہے اور دوسری طرف خیانت کار ہے. کردار کا ساتھ دینا چاہیے. اور شناختی کارڈ میں نیوٹرل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ شناختی کارڈ میں وہ لکھوا سکتا ہے میں نیوٹرل ہوں یا نہیں ہوں؟ یعنی جو ہم بات کرتے ہیں ٹرانسجینڈر ایکٹ کی، وہ کہتے ہیں نہ میں مرد ہوں نہ میں عورت ہوں، مسٹر یا ایکس ہوں، بس ایکس. دیکھیں وہ تو خیر مغرب کا ایجنڈا ہے. ایک ہی وقت میں مغرب کے این جی اوز نے، امریکی این جی اوز نے وہ ایجنڈا ہندوستان کو بھی دیا اور ہمیں بھی دیا. پاکستان کے یہاں تقریباً 4 قومی اسمبلی کے ممبران نے 5 وہ اکٹھے دستخط کر کے اس بل کو پیش کیا اور راتوں رات اس کو پاس بھی کروایا. دلچسپ بات یہی ہے کہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور پی ٹی آئی آپس میں اختلاف بھی رکھتے ہیں. اگر کسی چیز پر اتفاق ہے تو ٹرانسجنڈر پر اتفاق تھا. اگر کسی چیز پر اختلاف ہے،
اتفاق ہے تو گھریلو تشدد کا بل جو مغرب کا ایجنڈا ہے، اتفاق ہے تو عافیہ کو واپس نہ لانے پر، اتفاق ہے تو سودی نظام پر، اتفاق ہے تو مخلوط نظام تعلیم پر، اتفاق ہے تو ابھینندن حوالہ کرنے پر، اتفاق ہے تو ریمنڈ ڈیوس رخصت کرنے پر، اتفاق ہے تو افغانستان کو تسلیم نہ کرنے پر، اس لیے کہ امریکہ نے اجازت نہیں دی ہے۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے درمیان کرسی کے علاوہ اور کسی چیز پر اختلاف نہیں ہے، جبکہ ہمارا جنگ اس نظام کے ساتھ ہے جس کے نتیجے میں غربت، مہنگائی اور بے روزگاری تمہارے اوپر مسلط کی گئی ہے۔ میرا جو سوال ہے اس پر بنیادی اعتراض ہے کیا ٹرانسجنڈر ایکٹ کے اوپر؟ یہ تو ایک قدرت ہے نا، نیچر ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس کو جب یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ نہیں ہے، وہ جو وہ ہے وہ جسم کسی اور کا ہے اور اس کی جو اندر صلاحیتیں ہیں وہ کچھ اور ہے، تو پھر اس کو اس کا آپ کو نہیں لگتا کہ رائٹ ملنا چاہیے کہ وہ کہہ سکے کہ میں یہ نہیں ہوں؟ سلمان صاحب، میں ایک اور وضاحت کر لوں، ٹرانسجنڈر کی آپ کی بات بہت اچھی ہے۔ اس ملک میں غیر مسلم اقلیتیں ہیں۔ میں نے اسمبلی میں یہ تجویز پیش کی کہ جب آپ کسی فرقے کو اقلیت کہتے ہیں، اس کے اندر ایک احساسی کمتری پیدا ہوتی ہے۔ اس کو آپ پاکستانی برادری کہے، اس لیے کہ یہ لوگ ہیں انڈیا جانے کے بعد انہوں نے پاکستان اپنے لیے پسند کیا، ہمارے ذہنوں میں ان کے لیے کوئی تعصب نہیں ہے۔ ایک یہ رہ گئی بات ٹرانسجنڈر کی، کتنے ہیں پاکستان میں؟ ویسے تو کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ 400 ہے، 2000 ہی صحیح۔ میں نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ ان 2000 لوگوں کو چوک اور چوراہوں میں بٹانے، نچوانے اور بگر بنانے کی بجائے اور ذلیل کرنے کی بجائے یہ 2000 نوکریاں ان کو دے دے۔ جماعت اسلامی نے دی ہوئی روزگار، نوکری، میں بات کرتا ہوں روزگار سوال کر رہا ہوں نا کہ جیسے آپ ہر چیز میں پہل کرتے ہیں، آپ نے پہل کی، کوئی آپ کہیں کہ جی جماعت اسلامی میں نے یہی ضرور، یا منصورہ میں آپ کسی کو ٹرانسجنڈر کو رکھ لیں؟ میں دونوں بات، میں یہی بات کرتا ہوں کہ آئی ڈی پیز بن گئے غیر مسلم، ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے۔ ہم نے مردان میں، پشاور میں اس کے لیے خوبصورت کیمپ بنائے۔ اس کو ایک احساس ہوا کہ جتنی محبت ان لوگوں کے دلوں میں مسلمان بھائیوں کے لیے ہے، ویسی محبت ہمارے ساتھ ہے۔ ہم اس تعصب سے بالا تر ہیں۔ اسی طرح کرونا وائرس کے دوران بھی اور ابھی اس سیلاب کے دوران بھی جماعت اسلامی نے، ہمارے کارکنان نے، الخدمت فاؤنڈیشن کے کارکنان نے ڈھونڈ کر ان کے آستانوں پر، ان کے گھروں اور ان کے جگہوں پر جا کر ان کو امداد پہنچائی ہے۔ اور یہ لوگ بھی ایسے ہیں کہ ان کے پاس اگر پیسہ ہے تو انہوں نے کسی اور کو نہیں دیا، انہوں نے بھی آ کر الخدمت فاؤنڈیشن کے کیمپ میں پیسے دیے۔ اس لیے ایک انسان ہونے کے ناطے، انسان تو بہت بڑی بات ہے۔ ہمارا دین تو یہی ہے کہ اگر فرات کے دریا کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مرتا ہے، اس کے بارے میں بھی حکمران سے پوچھا جائے گا۔ تو یہ تو انسان ہے، ان کو بھوک لگتی ہے، ان کو پانی کی ضرورت ہے، ان کو چھت کی ضرورت ہے، یہی تو وہ عزت کی ضرورت ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، وہ یہی ایکٹ پورا یہی تو کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ جو تعصب برتا جاتا ہے، ان کے ساتھ جو ناانصافی ہوتی ہے، یا ان کو جو ان کے حقوق اس بنیاد پر کہ وہ انسان نہیں ملتے، یہ ان کو دیے جائیں اور پابند کیا جائے سرکاری اداروں کو، پرائیویٹ اداروں کو، ہر شخص کو کہ وہ ان کو ان کا حق جو ہے وہ دے۔ میرا سوال یہ نا کہ پھر اعتراض کیا ہے؟ پھر اعتراض یہی ہے نا کہ اس میں یہ چیزیں نہیں ہے کہ ان کو روزگار دے دے، روزگار کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس بل میں گھر کی کوئی بات نہیں ہے کہ اس کو روٹی دیا جائے، مکان دیا جائے، یا اس کو اور مراد دی جائے۔ اس بل میں یہی ہے کہ آج ایک آدمی کو خیال ہوا کہ مجھے عورت ہونا چاہیے، اور میرے جو دل چاہتا ہے کہ اب میں عورت، تو جا کر نادرا سے شناختی کارڈ عورت کی جاری ہو۔ اگر ایک عورت نے کہا کہ نہیں اب میں مرد بننا چاہتا ہوں، جا کر نادرا اس کو شناختی کارڈ دے دے، اور یہ اس کا حق ہے۔ یہ تو نہیں ہے اس میں، میں عرض کروں، یہ تو اس میں ہے ہی نہیں نا۔ مرد سے عورت، عورت سے مرد کا تو اس میں نہیں ہے۔ اس میں تو یہ ہے کہ اگر مرد ہے تو وہ کہلائے کہ نہیں میں مرد نہیں ہوں ایکس، اگر میں عورت ہے تو عورت نہیں ہوں تو ایکس۔ یہ نہیں کہ عورت سے مرد اور مرد سے عورت، کیونکہ جو رولز ہے سر میں نے پورا پڑھا ہے۔ میں عرض کروں، دیکھیے یہ تو ایک بین الاقوامی تنظیم ہے نا جی،
لیسبین اس میں ہے، گے اس میں ہے، ٹرانسجنڈر اس میں ہے، کوئر اس میں ہے، ٹھیک ہے نا جی. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ معاشرے کے اندر اللہ کی فطرت کے جادو، اللہ کی طرف سے جو فطرت کے قدرت کے فیصلے اس کو چیلنج کیا جائے. ہمارے ایک کارکن نے 400 ایسے لوگوں سے انٹرویو لیے. 400 یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. 400 میں سے 400 انہوں نے بتایا کہ وہ مرد ہے، لیکن وہ کپڑے عورتوں کے پہن کر، عورتوں کے پاس بیٹھ کر، عورتوں کی طرح سرخی پاؤڈر لگا کر، عورتوں کی طرح حرکات کر کے معاشرے میں یعنی ایک آپ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں، بگاڑ پیدا کرتے ہیں. اگر مرد ہے تو مرد کی طرح رہے نا. سر ٹھیک ہے، اس میں کچھ ایسے ہوں گے جو غلط یہ کر رہے ہوں گے، لیکن جن کا بنیادی حق ہے، آپ ایسا تو نہیں کر سکتے کہ زیادہ لوگوں یعنی کہ کچھ لوگوں کی وجہ سے زیادہ لوگوں کو نقصان ہو جائے کہ نہیں جی ان کا حق نہ ملے. یہ ایشو ہے ہی نہیں. ایک فرد کا مسئلہ ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ مرد ہے تو حکومت اس کی ضروریات پوری کرے نا جی. اگر وہ عورت ہے تو حکومت اس کے لیے روزگار اور چھت اور عزت کا انتظام کرے نا. اب ضروری نہیں ہے کہ آپ 1-2 ہزار لوگوں کے لیے، 1-2 ہزار ویسے نہیں ہے، بہت کم ہے. اچھا، لیکن اس کے لیے آپ نے انڈیا کی اسمبلی کو، پاکستان کی اسمبلی کو، تیونس کی اسمبلی کو، مصر کی اسمبلی کو، اور دنیا میں جہاں جہاں برطانیہ راج ہے یا امریکہ کے زیر اثر ممالک ہے، آپ جا کر اس کو چین میں نافذ کریں، آپ جا کر روس میں نافذ کریں. اس میں تو اس چیز پر پابندی ہے. آپ جا کر ان ممالک میں یہ تجویز لے جائیں نا جو امریکہ کے مخالف ہے. تو اس لیے یہ ایک بین الاقوامی ایجنڈا ہے کہ مسلمانوں کو اصل ایشوز سے ہٹا کر ایسی ایشوز میں الجھایا جائے جو ان کے ہے ہی نہیں. میں ایک بار پھر کہوں گا کہ خود ان کے لوگ آتے ہیں، وفاقی شرعی عدالت میں کیس ہے نا کہ یہ ہمارا ایجنڈا نہیں ہے. اگر ایک ٹرانسجنڈر یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا مطالبہ نہیں ہے جو یہ بل لایا ہے، نہ انہوں نے یہ تجویز کیا ہے، تو اس لیے ان کے کندھے ان کے نام کو استعمال کر کے یہاں ایک بین الاقوامی لابی یہ سب کچھ کر رہا ہے. نہ ہم غیر مسلموں کے خلاف ہے، نہ ہم ٹرانسجنڈر کے حقوق کے خلاف ہے. صرف یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کو چیلنج نہ کیا جائے، اور ایک انسان ہونے کے ناطے ریاست باؤنڈ ہے، اس سے کوئی کام بھی نہ لے. ابھی آپ لاہور میں باہر نکلے نا جی، اس شدید سردی میں یہ لوگ آپ کو فٹ پاتھوں پر ملیں گے، چوک اور چوراہوں میں ملیں گے، اور بڑے ذہین لوگ ہیں اس میں. اب بڑے تعلیم یافتہ لوگ بھی آئے. تو آپ اس فٹ پاتھ پر بھیک مانگنے والے کو 20 روپے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ شمع جلا کر آپ کہتے کہ میں ان کی حقوق کے لیے قومی اسمبلی میں لڑتا ہوں. بتائیں نا. میں تو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے سامان اٹھا کر ان کے گھر پہنچایا ہے، میں نے کپڑے پہنچائے ہیں، میں نے مہینے 2 مہینے اور 6 مہینوں کا خوراک پہنچایا ہے، میں نے ان کی ضروریات، اور یہاں آ کر انہوں نے ہمارے شکریہ ادا کیا. میرے دفتر آئے تھے. اچھا، شکریہ ادا کیا. میں تو کہہ رہا ہوں کسی کو آپ نے کہا کہ ہم منصورہ میں جاب دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ہم کہیں کہ نہیں جی ٹرانسجنڈر یا جو بھی ان کو ہم کہتے ہیں جی آپ کو جاب بھی ہم دیتے ہیں. آپ کیوں ان سے جھاڑو کا کام لیتے ہیں؟ آپ کو ایک باعزت مقام دے کر اگر 500-600 1,000 ہے نا جی، آپ ان کو ایک عزت والی جگہ پر بٹھا لیں. یہ حکومت کا کام ہے، یہ ریاست کا کام ہے. یہ تو ایک سیاسی جماعت کا دفتر ہے. سیاسی جماعت کے دفتر میں آپ نے ہندوؤں کے حقوق کی بات کرنا ہے تو ایک ہندو کو بھی رکھنا ہے، ایک سکھ کو بھی رکھنا ہے، ایک عیسائی کو بھی رکھنا ہے، ایک ٹرانسجنڈر کو بھی رکھنا ہے، ایک اور. لیکن اس بہانے اب لوگ کالجز میں جا کر یہی پیغام دیتے ہیں کہ بھئی آبادی کو کیسے کم کرنا ہے. بڑے بڑے پروفیسر، میں اس کا احترام کی وجہ سے نام نہیں لیتا ہوں، کلاس میں بات کرتے ہیں کہ آبادی کم کرنے کے سارے طریقے ناکام ہو گئے، خاندانی منصوبہ بندی بھی ناکام، باقی بھی ناکام. اب ایک ہی طریقہ ہے کہ لڑکا لڑکی کے ساتھ، عورت عورت کے ساتھ شادی کرے. یہ فساد فی الارض ہے. اسی کے نتیجے میں زلزلے، اسی کے نتیجے میں سیلاب، اسی کے نتیجے میں مصیبتیں، اور سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر آج مشکل میں ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم نے فطرت کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کیا ہے. ہم جتنا جلد توبہ کریں، اللہ کے ساتھ جڑ جائے، اتنا ہی ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھلیں گے انشاءاللہ. لیکن
اس ایکٹ کے اندر جاتے جاتے سنیں گے تو شادی کی اس کی کوئی تو بات نہیں ہے کہ جی یہ کوئی شادی کی اجازت دی جائے یا ان کو ہونی چاہیے یا کوئی، یہ تو نہیں ہے، وہ تو صرف بنیادی حقوق کی بات ہو رہی ہے. تو یہ بھی تو ایک کنفیوژن ہے نا لوگوں کو. دیکھیں یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں ہے، یہ تو امریکہ میں بھی ہے. ایسا ہوگا؟ اب دیکھیے انہیں آپ میرے ساتھ گردلیل سے بات کریں مجھے خوشی ہوگی. امریکہ کی 51 ریاستوں میں یہی قانون تھا جو اس وقت انہوں نے یہاں لایا ہے. 51 ریاستوں میں سے 31 میں اب اسمبلیوں میں بل پیش کیے گئے ہیں کہ ٹرانسجنڈر کے قانون کو بدلا جائے. اس لیے بدلا گیا وہاں پہ ریاست کا الگ قانون ہوتا ہے اس لیے کہ ایک 18 سالہ ٹرانسجنڈر نے جو مرد تھا، لڑکیوں کے لباس میں واش روم گئی اور وہاں انہوں نے ایک 14 سالہ لڑکی کے ساتھ زیادتی کی. لیکن وہ لوگ چونکہ انسانی حقوق کا احترام کرتے ہیں، اسی بنیاد پر انہوں نے پوری سسٹم کو تبدیل کیا. تو اگر امریکہ کے 31 ریاستوں میں اس ٹرانسجنڈر کے اس بل کو، جس کی بہت سارے لوگ وکالت کر رہے ہیں، جیسے میں وکالت نہیں کر رہا، آپ سلمان کیسے وکالت نہیں، آپ بالکل وکالت نہیں کر رہے ہیں، میں مانتا ہوں آپ تو معاشرے میں جو کوسچن ہے اس کو اٹھا رہے ہیں. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ جس کام سے امریکہ کی 31 ریاستوں میں وہاں کے منتخب لوگوں نے رجوع کیا ہے اور قانون میں تبدیلی کی ہے، اب وہی پرانی چیزیں یہاں کیوں آزمائے گئے. یہ مغرب کا پرانا طریقہ ہے، جو اسلحہ پرانا ہو جائے وہ کہتے مسلمان ممالک کو دے دیں، جو گندم خراب ہو جائیں گوداموں میں کہتے ہیں مسلمان ممالک کو دے دیں، جو چیز بوسیدہ ہو جائے، پرانے کپڑے ہو تو وہ بھی ہمیں بیچتے ہیں کہ اب اس کو آپ استعمال کریں. یہ بھی تو ایک المیہ ہے نا کہ ہم اتنا کہتے ہیں کہ جی مغربی اقدار یا ان چیزوں کے ہم خلاف بات کرتے ہیں، لیکن ہمیں علاج کرانا ہوتا ہے تو ہم پھر ادھر ہی چلے جاتے ہیں علاج کروانے کے لیے. دیکھیے علاج کے لیے بھی آپ کے سیاسی لیڈر جاتے ہیں، عام پاکستانی تو کم ہی جاتا ہے. عام پاکستانی تو اگر راجن پور کا کوئی بندہ ہے وہ بیچارہ بمشکل لاہور پہنچتا ہے، چترال کا آدمی بمشکل پشاور پہنچتا ہے. مودودی صاحب بھی تو گئے تھے، مودودی صاحب بھی تو گئے تھے، انتقال بھی وہیں ہوا تھا نیو یارک میں. یہ دیکھیے انسان تنگ نظر تو نہیں ہے، یہ ہمارا ایک سیارہ ہے جس پر اس وقت ہم 8 ارب انسان بستے ہیں. یہ زمین کا سیارہ ہے، یہ ہمارا 8 ارب سے زیادہ ہی ہو گئے اب تو. آج بھی اگر زیادہ ہوا ہو. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو صحابہ کرام کے قبریں ہیں نا چائنا میں، صحابہ کرام کے قبریں ہیں افغانستان میں، صحابہ کرام کے قبریں ہیں روس میں. یہ کون لوگ تھے؟ اس زمانے میں تو یہاں اسلامی حکومت نہیں تھی، لیکن یہ لوگ گئے ہیں تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے، جہاد کے لیے، تجارت کے نام پر دین کے کام کے لیے. یہ پورا ملیشیا اس میں لڑائی نہیں ہوئی ہے. یہ انڈونیشیا مسلمان ہے، سب سے بڑا ملک ہے اس وقت مسلمانوں کا، وہاں کوئی لڑائی نہیں ہوئی ہے. لیکن ان مسلمان گئے اخلاق اور تجارت کی بنیاد پر، انہوں نے وہاں دعوت کا کام عام کیا. اس لیے ہم منع نہیں کرتے ہیں. اب کل میں گیا تھا پشاور، تو ہماری ایک بہن نے کہا کہ مجھے امریکہ میں بلایا گیا کہ میں وہاں جا کر مجالس میں اسلام کی بات کروں، تو میں جاؤں یا نہ جاؤں. ہمارے جماعت اسلامی کے حلقہ خواتین کے جو قومی اسمبلی کے ممبران تھے، جو بیجنگ میں اجلاس تھا، بین الاقوامی اجلاس تھا بیجنگ 5 جس کو نام دیا گیا، وہاں گئے تھے. ترکی گئے ہیں، امریکہ جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ زمین تو کیا موقع ملے تو ہمیں چاند اور مریخ پر جانا چاہیے. اسلام ہمیں منع نہیں کرتا ہے. سیرو فی الارض، گھوم پھر کر عبرت حاصل کرو. ساری انسانیت اللہ کا کنبہ ہے. اس کنبے کا میرے اور آپ کے اوپر حق ہے کہ جو روشنی میرے ساتھ ہے، جو روشنی آپ کے ساتھ ہے، وہ پہنچائیں. اگر آپ اپنے غار میں بیٹھ گئے کیسے یہ روشنی عام کریں گے؟ صحیح بات ہے بالکل. اور ہم خیر یہی امید کرتے ہیں کہ جو آپ روشنی پھیلانا چاہ رہے ہیں وہ پھیلائیں. بس اب آخری بات کی ریٹائرمنٹ تقریباً ظاہر ہے آپ نے امارت بھی چھوڑنی ہے 2024 میں غالباً، تو اور سیکنڈ ٹرم میں بات یہ ہے آپ کی، سیاست میں رہیں گے عملی سیاست میں اس کے بعد؟ کیونکہ 2018 میں الیکشن ہارے تھے وہاں سے، اور مگر آپ کو پتہ بھی چل گیا تھا شاید کہ آپ ہارنے والے الیکشن 2018 کا. 2018 کا الیکشن ہم ہارے نہیں تھے، ہروایا گیا. اور ایک اور المیہ ہے کہ اس پورے بیلٹ کی جو قیادت تھی، محمود خان ہارا، مولانا فضل الرحمان صاحب ہارے،
آفتاب شیرپاپ صاحب ہارے، اسفندیار صاحب ہارے، میں ہارا، کیا نتیجہ نکلا؟ کچھ بھی نتیجہ نہیں نکلا۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ تمام ادارے نیوٹرل ہو جائے تو حقیقی معنوں میں جمہوریت آئے گی۔ رہی بات سیاست چھوڑنے کا، سیاست ہمارا پیشہ نہیں ہے کمانے کا۔ ہم جس گھر میں 15-20 سال پہلے رہتے تھے اسی گھر میں آج بھی رہتے ہیں۔ اللہ کی دین کو غالب کرنے کی جدوجہد کا نام سیاست ہے، اور سیاست بھی دو طرح کی ہے۔ جس طرح ایک گوشت ہے گائے بکری بھیڑ بھینس کا، ایک گوشت ہے گدے اور کتے کا، دونوں گوشت ہے، ایک حرام ہے اور ایک حلال ہے۔ اسی طرح ایک حلال سیاست ہے، ایک حرام سیاست ہے۔ جس سیاست کے نتیجے میں اللہ کا دین غالب ہوتا ہے، انسانیت کی بھلائی ہوتی ہے، تو یہ سیاست عبادت ہے۔ جس سیاست کے نتیجے میں آپ کا خاندان یا آپ کا پارٹی لیڈر یا کوئی مافیا یا باہر کا کوئی بیرونی ایجنڈے پہ آپ آگے بڑھتے ہیں، یہ سیاست حرام سیاست ہے۔ تو کیوں نہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث لوگوں کے لیے بتائیں۔ بالکل۔ اس نے فرمایا ہے کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنو اسرائیل کی سیاست انبیاء کرتے تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ سیاست انبیاء کا کام ہے، یہ ظالموں کا، غنڈوں کا، بدماشوں کا، لٹیروں کا کام نہیں ہے۔ تو سیاست ہر مسلمان کا ایک فرض ہے کہ اس میں، اور یہاں تو عالمیہ یہی ہے کہ اچھے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے سیاست میں حصہ نہیں لینا۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اچھے ہیں، برائی کے مقابلے میں آ کر آپ سیاست میں حصہ لے، تو اس لیے آپ نے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، میاں طفیل محمد کو دیکھا رحمۃ اللہ علیہ، قاضی حسین احمد صاحب کو دیکھا، سید منور حسن صاحب کو دیکھا۔ آخری عمر میں یعنی منور صاحب بہت ضعیف بھی ہو گئے تھے، لیکن جب ہمارا شورا کا اجلاس تھا میں ان سے درخواست کرتا تھا، پھر جا کر ان کے لیے انہیں راضی کرتا تھا کہ آپ شورا کے اجلاس میں شریک ہو، اور شریک ہوتے تھے۔ اس لیے کہ ہمارا کوئی جاب نہیں ہے، یہ عبادت ہے۔ تو ہماری سیاست ہمارے لیے ایک روحانی سکون کا ذریعہ ہے، میں جو سوال ہمارے لیے دولت کا ذریعہ نہیں ہے۔ ہاں، لیکن میں جو آپ سے اس لیے بھی پوچھنا چاہ رہا تھا نا کہ دیکھا گیا جیسے منور حسن صاحب ایک لفظ یا ایک جملے کی وجہ سے وہ متنازع ہو گئے، جو انہوں نے کہا کہ جی حکیم اللہ محسود کو وہ شہید سمجھتے ہیں، چاہے کسی ایک طبقے کی طرف سے ہوا لیکن ہوئے متنازع۔ مودودی صاحب آخری جو یعنی کہ ان کا دور تھا جس میں انہوں نے وہ کتاب بھی ایک لکھی تھی، ملوکیت، خلافت اور ملوکیت، ایگزیکٹلی۔ وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجہ بنی کہ وہ متنازع ہو گئے؟ دیکھیے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خلافت و ملوکیت کو پڑھ کر جماعت اسلامی میں شامل ہو گئے ہیں، اور میں نے خود بھی اس کو پڑھا ہے اور بار بار پڑھا ہے، اور آپ کو بھی کہتا ہوں کہ اس پروگرام کے بعد یہ کتاب ضرور پڑھیں، اس میں بہت سارے سوالات کا جواب ہے۔ لیکن میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں یا میرے پیش رو وہ غلطی، کوتاہی، کمزوری سے پاک تھے۔ وہ صرف صحابہ کرام اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء ہے جن کے بارے میں اللہ نے گواہی دی ہے کہ جنتی لوگ ہیں۔ ہم سب گناہگار خطاکار ہیں، لیکن نہ سید منور حسن صاحب متنازع تھے، ٹھیک ہے، بعض لوگوں نے اس کے لفظ پر اعتراض تو کیا، لیکن پوری جماعت اس کے پشت پہ کڑی تھی۔ نہ مولانا مودودی متنازع ہے، آج بھی کھڑے ہیں، آج بھی اسی طرح کھڑے ہیں۔ میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو مشہور بات ہے کہ جو انسان غلطی کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں روشنی ہے۔ جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ غافل انسان ہے۔ تو غلطی میں بھی کرتا ہوں، اور جب رات کے وقت میں اپنے ساتھ حساب کتاب کرتا ہوں، لسٹ بناتا ہوں، احساس ہوتا ہے کہ مجھے یہ بات نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے آج یہ اقدام نہیں کرنا چاہتے، یہ
پھر ہماری جماعت کے اندر بھی ایک شورائی نظام ہے. میرا کنڈکٹر، میرا جو ڈرائیور ہے نا جی، وہ بھی میرے ساتھ بات کرتا ہے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ہونا چاہیے. جس طرح جماعت میں لوگ ہماری آواز پر لبیک کہتے ہیں، اسی طرح ہمارا احتساب بھی کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے جماعت ایک زندہ جماعت ہے. باقی جو آپ نے مولانا کا ذکر کیا، تو جن چیزوں پر اتفاق ہے وہ تو وہی چیز ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، نبی میں رواں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے. باقی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مسئلے کے بارے میں امام مالک کی ایک رائے ہے، امام احمد بن حنبل کی دوسری ہے، امام شافعی کی تیسری ہے، امام ابو حنیفہ کا ایک اور رائے ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک بات کے بارے میں خود دینی رہنماؤں کے اندر بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اچھی نیت کے ساتھ. اس لیے آپ نے جس کو بھی اپنایا ٹھیک کیا، اور غلطی ماننی چاہیے. باجوہ صاحب بھی ویسے کہہ کے گئے ہیں جو بڑا لیڈر وہی بنتا ہے جو اپنی غلطی مان لے. یقیناً. ویسے ایک تذکرہ کر لوں، میں نے سلیم صافی صاحب کو ایک انٹرویو دیا تھا. اس انٹرویو میں نے خان عبد الغفار خان، جس کو بادشاہ خان کے نام سے لوگ جانتے ہیں، ذکر کیا ایسے الفاظ میں جو مناسب نہیں تھے. ANP نے مجھ سے گلہ تو نہیں کیا، لیکن میں منصورہ کی مسجد میں مجھے احساس ہوا اور اپنی اس غلطی کا اعتراف کیا کہ مجھے ان کے لیے یہ لفظ اس طرح استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا. میں نے ANP کے سیکرٹری جنرل افتخار کو بلایا، میں افتخار صاحب کو بتایا کہ بھئی میں نے اپنی اس لفظ کے بارے میں اپنے جامع مسجد منصورہ کی ممبر پر بیٹھ کر، جو چاروں طرف ہمارے لوگ تھے، لاؤڈ سپیکر کمرے میں بھی نہیں، تو یہ ایک احساس مجھے ہوا، میں نے اس کا اعتراف کیا. میرے خیال میں اعتراف کرنے میں آدمی چھوٹا نہیں ہو جاتا ہے، ضمیر پر جو بوجھ ہوتا ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے، اور عزت میں بھی اضافہ ہوتا ہے. بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ سراج صاحب. پہلی جی یہ دفعہ ہوا ہے کہ سراج الحق صاحب کسی پوڈ کاسٹ میں شریک ہوئے ہیں، اور مجھے تو بات کر کے مطلب سیریسلی آئی انجوائڈ. آپ کو اچھا لگا؟ کچھ ڈفرینٹ لگا یا وہی روزانہ والی جو؟ نہیں، بہت آپ نے تیاری کی تھی، اور آپ سے میں نے انٹرویو سے پہلے عرض کیا تھا کہ کسی سوال کے بارے میں پہلے مجھے نہ بتائیں. ایگزیکٹلی. میں بور ہو جاتا ہوں جب کسی سوال کے بارے میں مجھے پہلے پتہ چلتا ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ فی البدیہہ سوال ہو اور فی البدیہہ جواب ہو. یہ زیادہ نیچرل ہے اور حقیقی اور ریئلٹی ہوتی ہے. ریئلٹی ہم بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ریئلٹی ہو انشاءاللہ، اور جو بھی حکومت ہے وہ ریئل حکومت ہو، ٹھیک ہے، عوام کی حکومت ہو. سراج صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. فی الحال اس پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی. انشاءاللہ آئندہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلے پوڈ کاسٹ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.